Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ سورہ قلم کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، اور اس آیت پر ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی خاص تجلی ظاہر کریں گے جسے دیکھ کر لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور ان کے چہروں پر اس وقت ذلت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سالم تھے، تو اس پر بیان پچھلے ہفتے ہوا تھا۔ اس پر میں نے بات کی تھی کہ نماز ہے جس کے لیے بلایا جاتا ہے، اس سجدے سے یہی مراد ہے، نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا۔ تو یہ جو بلایا جاتا ہے یہ کب بلایا جاتا ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے اس وقت بلایا جاتا ہے۔ یہ جو اذان کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کائنات میں جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں کوئی ایک اعلان بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہم صبح و شام مختلف قسم کی اناؤنسمنٹ سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں جو آتی ہیں خبریں وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے، اور مختلف قسم کی رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں WHO کی طرف سے، ہیلتھ کے حوالے سے، وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے۔ جب کرونا آیا تھا ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا، سارا میڈیا حرکت میں آ گیا تھا، لیکن ان میں کوئی بھی اناؤنسمنٹ کی ذمہ داری اللہ نہیں لیتا، لہذا آپ اس اناؤنسمنٹ پر عمل کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے ان میں۔ لیکن ایک اعلان ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اعلان کرنے والے کو اپنی طرف سے الفاظ میں بھی ہیر پھیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں نے کوئی اعلان کرنا ہے، میں الفلاحیہ مسجد کا امام ہوں، جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں، کوئی میں نے اعلان کرنا ہے تو میں کسی کے ذمے لگاتا ہوں، مثال کے طور پر اپنے چینل پہ اعلان کرنا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں بھئی اعلان کر دو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس ٹاپک پر بات ہوگی، یہی کہوں گا نا میں۔ پھر آگے جو ایڈمن ہے وہ اپنے الفاظ میں ایک اعلان بنائے گا، انگلش میں الگ، اردو میں الگ، اس پہ تصویریں لگا دے گا، کوئی بھی جو اس کو سمجھ میں آئیں گی، اور وہ اناؤنسمنٹ کر کے چلا دے گا۔ جو کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی سیکریٹری ہے، کوئی بھی ہے، آپ اسے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ میں جا کے آپ کا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، صحابہ نے اپنے الفاظ میں اس پیغام کو ڈیلیور کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی حدیث جب دو مختلف صحابہ سے مروی ہوتی ہے تو ورڈنگ مختلف ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، جو خاص طور پر علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ، کہ بعض دفعہ محدث یا کوئی عالم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں بخاری اور مسلم کا، لیکن آگے لکھا ہوتا ہے واللفظ لمسلم، الفاظ بخاری کے نہیں ہیں لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں، صحیح ہے مسلم کے. حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے. کیوں؟ الفاظ میں تھوڑا سا کیا ہے؟ فرق ہے. بخاری کے الفاظ ان کی ورڈنگ کچھ اور ہے، مسلم کی ورڈنگ کچھ اور ہے. ایسا بہت ہوتا ہے حدیثوں میں. اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، کہ نبی نے کوئی بات بتائی تو صحابی نے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے. اسی لیے حدیث کی وہ ویلیو نہیں ہے جو قرآن کی ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. حدیث کو بھی فالو کیا جائے گا لیکن جب قرآن اور حدیث میں تھوڑا سا بھی ٹکراؤ ہو تو پھر جو مجتہد ہے نا وہ قرآن کو، خاص طور پر امام ابو حنیفہ اس معاملے میں بہت ہی سینسٹیو ہیں، وہ پھر قرآن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس کی ورڈنگ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. اس میں نبی کو بھی زبر زیر پیش دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بات کا حکم دیا قرآن میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، ایک کو غیر مطلوع. وحی کا مطلب اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا، نبی کو اللہ نے جو پیغام دیا، چاہے وہ براہ راست دیا ہو یا فرشتے کے ذریعے دیا ہو، خواب کے ذریعے دیا ہو. اللہ جب پیغمبر سے کسی بھی طرح سے اپنا پیغام اپنے پیغمبر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس پیغام کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس پیغام کے بہت سارے طریقے ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو جتنے بھی ہم دلائل قرآن و سنت کے جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب اپنے پیغمبر کو کوئی میسج دیتے ہیں تو یا تو براہ راست اللہ کلام کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور براہ راست اپنا کلام سنایا. یہ پروٹوکول کس کو دیا اللہ نے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے. یہ پروٹوکول کس کو دیا؟ حضرت موسیٰ کو. اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. بہت بڑا مقام ہے کہ براہ راست کلام. یہ فضیلت اس طرح سے کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ جزوی فضیلت ہے، خاص قسم کا پروٹوکول ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور بہت بڑی فضیلت ہے. یوسف علیہ السلام کو اکیلا آدھا حسن دے دیا گیا. یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ملا. اللہ کی مرضی بھائی، کسی پیغمبر کو کوئی فضیلت دے دے. داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی گئی اور بیان کرنے کا ایسا ملکہ دیا گیا، وفصل الخطاب، جب خطابت کرتے تو لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا کرتے تھے. ایک ہی بات ایک آدمی جس میں بلاغت نہیں ہے وہ جب سمجھاتا ہے تو اس کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اگلا کہتا ہے پتہ نہیں خود اس کی اپنی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہی بات آپ کسی فصیح و بلیغ آدمی کو دیں جسے بولنا آتا ہے، اس کو دیں کہ یار تم سمجھاؤ، وہ ایسا سمجھاتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رہ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب.
فصل کہتے ہیں جدائی. خطاب کا معنی تقریر، یعنی ایسا خطاب جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی کانسیپٹ کو کلیئر کر کے رکھ دے کہ مزید کسی کلیریفیکیشن کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیو. کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، دودھ سے پانی الگ ہو ہی نہیں سکتا نا، تو بزنس سارا بند ہو جائے گا. بھائی کوئی دودھ بیچ رہا ہے، آپ اس میں بولے اس میں جتنا پانی ملا ہے وہ الگ کر دے، خالی دودھ دے دے مجھے، دے گا؟ وہ پانی اگر الگ کرے گا تو پھر وہ پانی بیچے گا ٹھیک ہے نا، وہ دودھ بیچنے کے قابل، وہ پھر کیا کہ میں پھر پانی کا بزنس کر لوں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے پانی کو دودھ سے الگ کرنا، ایک تو ہوتا ہے نا دودھ کو بوائل کرو تو پانی اڑ جائے گا، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے خالص دودھ اور جو پانی اس میں گوالے نے دودھ دیا ہے. ایک دودھ بھینس دیتی ہے، گوالا خود دیتا ہے، تو گوالے والا الگ کر دو، بھینس والا، یہ بہت مشکل کام ہے. بوائل کریں گے تو پھر نیچرل فارم میں تو نہیں رہے گا نا وہ. تو یہ جو فصل الخطاب ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی ایسے بیان کرنا کہ اگلے کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. قرآن بھی فصل الخطاب ہے. موضوع میرا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن میں اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا. یہ بڑی خاندانی بات ہے نا، اس لیے میں بتانا پڑتی ہے. درمیان میں قیام و طعام تو چلتا ہے نا ہمارے، جب سفر پہ جا رہے ہیں میں نے کہا قیام طعام تو چلے گا. جس نے صرف تفسیر کا لیکچر سننا ہے نا، وہ پھر میرے جو لیکچر تفسیر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، لیکچر نمبر پتہ نہیں 103 چل رہا ہے 104 چل رہا ہے، وہ سنیں آپ. وہ ٹو دا پوائنٹ، اس میں قرآن کی گرامر تفسیر سے قیام و طعام نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو اسپیڈ لمٹ ہے نا اس کا بھی خیال کیا گیا. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ جو ہائی وے کا اصول ہے اس سے ہم زیادہ بھی نہیں گئے ہیں اور کم بھی نہیں. وہ بہت تمیز سے پورے ٹو دا پوائنٹ. یہ تو ایک واضح و نصیحت کی مجلس ہے نا. اس میں درمیان میں جہاں ضرورت محسوس ہوگی، اگر چائے کے لیے گاڑی روکنی ہے، دودھ پتی کے لیے روکنی ہے، واش روم آ رہا ہے، تو یہ سب چلتا رہے گا راستے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو فصل خطاب اللہ نے عطا، یہ کلیم اللہ سے بات چلیے. پھر ٹاپک سے دائیں بائیں نہ ہو جاؤں. بات اصل میں یہاں سے چل رہی تھی. کہاں سے چل رہی تھی؟ نہیں، کلیم اللہ پر بھی کہاں سے بات آئی؟ اللہ وحی جو کرتا ہے، وحی کی 2 قسمیں ہیں. وحی کی 2 قسمیں، پھر یہاں سے پھر ہم نے دوبارہ سے چلانا ہے. تو بولنے کی جو صلاحیت ہے نا، فصل الخطاب، یہ قرآن بھی ہے. قرآن اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان عربی میں فارق کہتے ہیں، فرق کرنے والا. فرق کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنے والا. تو قرآن کہہ رہے یہ فارق نہیں ہے، جدا کرنے والی نہیں، بلکہ الفرقان مبالغہ ہے، مبالغہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو کیا مطلب؟ حق اور باطل کو ایسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ جو نام نہاد لبرلز ہیں، ملحدین ہیں، مذہب مخالف ہیں، ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. یہ ان کو، ان کے پاس بحث کے لیے راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. ایسا حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. وہ باطل کیا ہے میں 2 منٹ میں جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آ جائے سامنے. دنیا میں اتنے سارے نظریات ہیں نا کہ پتہ نہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے. بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو آج بھی پبلک میں چل رہے ہیں. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں نا. نمبر 2 جو کہتے ہیں ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس میں بہت سارے دنیا میں قومیں ملیں گی آپ کو، کچھ کہتے ہیں ایک ہے، کچھ کہتے ہیں بہت سارے ہیں. تیسرا جو کہتے ہیں ایک ہے، خدا کیا ہے؟ ایک ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں ایک ہے. تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. وہ 6 خداؤں کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن کہتے ہیں ہم مانتے ایک ہی ہیں، لیکن پھر 3 بھی ہیں، لیکن پھر ایک بھی ہیں، لیکن پھر 3 بھی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایک ہے. پھر بہت سے مشرکین یا رسول اللہ مدد یا غوث آدم مدد، قبروں کو سجدہ بھی، اس قبر سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے، لیکن خدا کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں اگر، یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہے ہی نہیں. جیسے ہندو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی بھگوانوں کے دیر آر ویریس ٹائپس آف بھگوانس. ہے بھائی؟ صحیح بولا نا میں نے؟
There are a lot of types of bhagwans. भगवान नहीं होगा वो, भगवान की तो फिर आगे टाइप्स बहुत सारी हो जाएंगी ना, भगवान ही हो गए तो फिर क्या फायदा। ये ऐसे जैसे मिठाइयों की बहुत किस्में, तो भाई मिठाई की बहुत किस्में होंगी ना, जब किस्में होंगी तो मिठाई बन जाएंगी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ भगवान, हिंदू कहता है। तो इतनी टाइप्स हैं उनके यहाँ के किसी को भी कोई भी चीज़ बनी हुई हो ना, जैसे अगर कहीं मिट्टी का कोई कुछ गारा रखा हुआ है, आप जाके दो उसके ऐसे करके मार दो उसकी सर में, 2 उंगलियां घुसेड़ दो, एक बंटा लगा दो लाके, बस वो भी क्या, इट इज कॉल्ड भगवान। तो उसको भी 10 लोग शुरू, और ये यूट्यूब पे आप देख ले वीडियोस मिल जाएंगी, एक आदमी ने जाके वैसे ही कुछ रख दिया, यूं तो नहीं किया, वो तो मैं बता रहा हूं कि उसने बाकायदा आंख नाक बनाई, पब्लिक झुक रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है उसके साथ। तो कुरान, अच्छा फिर बहुत से लोगों का नजरिया क्या है कि नहीं जी खुदा इतने सारे नहीं हो सकते, एक है जो अर्श पर है, वो एक ही है बस, वो अर्श पर है, वही असल जो नजर नहीं आता हमें और उसको देखना मुमकिन भी नहीं है। और दुनिया की अक्सरियत का यही नजरिया है, क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम ये मिला के दुनिया की अक्सरियत बन जाते हैं, अक्सरियत का यही नजरिया है। लेकिन फिर इनमें ये इख्तलाफ है कि तौहीद की डेफिनेशन, एक खुदा का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा इख्तलाफ है। जब तुम एक मान रहे हो तो एक का मतलब क्या है। देखो एक औरत का एक शौहर है, एक और औरत है उसका भी एक शौहर है, दोनों कहती हैं कि शौहर एक ही होना चाहिए, लेकिन एक शौहर की डेफिनेशन क्या है, एक कहती है, एक शौहर की डेफिनेशन ये है कि इसी के घर में रहना है, इसी के साथ रहना है, किसी और आदमी से दोस्ती नहीं लगानी। दूसरी कहती है नहीं, शौहर तो एक ही होना चाहिए, लेकिन अगर किसी और से भी दोस्ती लगा ली, उसके साथ भी रात गुजार ली, उधर भी चले गए, तो शौहर तो एक ही है। तो आप कहेंगे फिर ये तकल्लुफ की जरूरत क्या है आपको, है भाई, क्या ख्याल है, इस तकल्लुफ की जरूरत क्या है कि एक ही बोल दो, 10-20 होने चाहिए कि नहीं शौहर तो एक ही होता है। तो भाई जो शौहर को जो मोहब्बत देनी चाहिए, जो उसकी खासियत है, वो काम जो शौहर के अलावा, वो मोहब्बत जो शौहर के अलावा किसी को नहीं दी जाती, वो तो आपने वसीम को भी दी हुई है, सत्तार को भी दी हुई है, गफ्फार को भी दी हुई है। तो ये बड़ा इख्तलाफ, छोटा इख्तलाफ हुआ, बड़ा इख्तलाफ हुआ, तो बड़ा इख्तलाफ है। तो यही हिसाब किताब मुशरिक के साथ है। वो कहता है या रसूल अल्लाह मदद भी ठीक है, या गौसे आदम, और मदद का मतलब ये कि हम जहां से, एक तो होता है ना बाज़ बुजुर्गों ने या रसूल अल्लाह मदद कहा तो उनका ये नीयत नहीं थी कि यहां से नबी हमारी मदद करेंगे, उनकी नीयत थी आखिरत में शफात करेंगे, या ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात का जरिया बनेंगे। उनको बड़ी तावीलात करते हैं वो, तो हम उन पे कुफर का फतवा नहीं लगाते। एक का अकीदा है कि क्या जब भी मैं जहां से नबी को पुकारूंगा मदद के लिए पहुंचेंगे, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए इसबाब से हट के। तो इस तरह से या रसूल अल्लाह मदद भी हो रहा है, और कब्रों से भी इसी नीयत के साथ मांगा जा रहा है कि ये मुर्दा जब चाहे जहां से चाहे हमारी मदद कर सकता है, और गैरुल्लाह को सरदे भी हो रहे हैं। लेकिन जब पूछे खुदा कितने, खुदा सिर्फ एक है। तो जैसे एक औरत ने शौहर से जो मोहब्बत करनी चाहिए वो 20 आदमियों से वो मोहब्बत कर रही है, लेकिन जब पूछो तो कहती है शौहर सिर्फ एक ही है, तो हम उसे कहेंगे इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, खाम में ये कहना कि एक ही होता है। तो ऐसे ही ऐसे मुशरिक से जो जब ज़रूरत पड़ती है या गौसे आदम मदद, जब मुसीबत में आता है तो औलिया अल्लाह को पुकारता है, और कब्रों पे जानवर भी ज़बा हो रहे हैं मुर्दे को खुश करने के लिए। जो सारे काम जो अल्लाह के खासा हैं वो आप सारे गैरुल्लाह को देखो। ईसाई हजरत ईसा से बाकायदा मदद मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं उनसे। तो जब जो काम अल्लाह का खासा था वो आपने जब गैरुल्लाह को दे दिया, तो अब इस तकल्लुफ को अल्लाह नहीं मानता कि खुदा क्या है, एक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जिसको कुरान ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि जब किसी को मदद के लिए पुकारोगे तो गोया तुमने उसको खुदा करार दे दिया है। क्योंकि कुरान ने बताया बार बार कि मुशरिकीन मक्का, उनसे जब पूछा जाता है कि कौन आसमान व ज़मीनों का खालिक, हो कहते हैं अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। मुशरिकीन भी कहते थे हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो अल्लाह कहते थे फिर इनके अलावा किसी और को पुकारते क्यों हो, इनके अलावा किसी और को पुकारते क्यों? इसका मतलब जो अल्लाह का खासा है वो आपने इनको दे दिया। तो ये वाली तौहीद अल्लाह नहीं मानता, इसको अल्लाह मुशरिक करार देता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो ये बहुत बड़ा मसला है। एक और मसला फिर इसके बाद जाके ये आता है कि अगर एक ही है, चलो
کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی ہے. تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے, لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے, اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا, انسانوں کو بنایا, اکیلے نے بنایا, عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ اگر ایسا ہی بنا دیا ہے, کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا, تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے, ایک ہے, اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا, تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے, وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے, تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے. جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوا چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی, یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے, یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا, اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں, یہ جاپانی بھگوان ہے, وہاں سے امپورٹ ہوا ہے, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا بھگوان کیا کرے گا, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا اولاد دل. تو جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے, مہنگا بھگوان ہوگا, اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے, وہ یہ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے, مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے, موت کے بعد زندگی ہے, بلکہ وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو, خدا یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے. کرنا ہوتا تو کوئی 2-4 تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. اس کی مثال ہے, میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے, اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے, لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں, مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا. ایک اور کانسیپٹ, تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں ہی بنا دیا یا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے. پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں, جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے. جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے. جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی, عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں ہی نہیں بنایا, کیونکہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. وہ کیا ہے, اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. تو آج بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے. لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے, پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے, وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے, عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے, صحیح پیپر کون سا ہے, تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ارے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے, لفافہ بٹا, ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے, ایک اور لفافہ آ گیا, ایک اور آ گیا. اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا ہے, یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا. اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں, پتہ چلا یہ والا کر دوں, اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتہ چلا وہ یہ والا نہیں, وہ تو وہ والا تھا. تو آپ بولو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں. تو یاد رکھو عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں, وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے, پھر اس کی زندگی کیا ہے آزاد, اس کا لائف اسٹائل مکمل چینج. کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, چرس پیو, سٹے لگاؤ, نائٹ کلبوں میں جاؤ, جتنا ناچ سکتے ہو ڈانس کر سکتے ہو کرو. پھر تو مزوں کی ایک دنیا ہے بس. کہ عجیب بات ہے, مزے آتے نہیں ہیں ایسے آدمی کو, یہ عجیب ہے حساب. وہ بظاہر مزے کی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں ہوگی نہیں. اس کی کیا دلائل ہے وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا مذہب کیا ہے. پھر یہ اتوار کا بیان, ہفتے کا بیان, جمعے کی نماز, اس دن ٹوپی پہن کے جا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ جتنا بھی گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو, کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی تو وہ پہن لیتا ہی ہے. انگریز تو 5 منٹ کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے نا. تو چائنا کی جالیوں والی ٹوپی پہن کے کبھی کبھار, جیسے وہ ایک صاحب تھے سیاسی لیڈر, کوئی بڑے آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا تو بحث ہو رہی تھی. کوئی کہتا ہے بھائی یہ بڑے بے دین تھے, یہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں دیندار تھے. تو ایک طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا مزہ آئی. اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, اس کی علامت ہے کہ وہ نیک آدمی تھے. یعنی ایک اور کچھ عمل تو سامنے آ نہیں رہا, تو چلو ایک دفعہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا تھا. اس کا مطلب اتنے بھی برے, کیونکہ لبرل آدمی تو ایک دفعہ بھی ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کریں گے, ملا بن گیا ہے. تو پھر جو ہے نا, اگر کوئی نہیں ہے تو یار پھر آپ کا لائف اسٹائل مکمل کیا ہونا چاہیے, چینج. پھر یہ شادی بیاہ کے تکلفات, سالے, ساس, جٹھانیاں, ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. یہ جاؤ ٹکٹ کٹاؤ, امریکہ جاؤ, بوائے فرینڈ رکھو, اور لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھیں. سمجھ میں آ رہا ہے 2-4 دن بعد وہ وسیم اس سے زیادہ ہینڈسم آیا, اب اس کو ہٹا یار, وہ ٹھیک ہے زیادہ, ٹھیک ہے. جب انجوائے کرنا ہے تو پھر انجوائے کرنے کا میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے جو ہے نا, عید, بقرعید, رمضان میں 1 روزہ بھی کیوں رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, 1 بھی کیوں رکھ رہے ہو. اگر ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کا کہا ہے تو 10 روزے رکھو, نہیں کہا تو 1 بھی نہ رکھو. پھر مفتیوں سے نہیں پوچھو کہ روزہ فرض ہے, نہیں, ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. ڈاکٹر کہے بھوکا رہو تو بھوکے رہ لو, کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو لائف کو انجوائے کر سکو گے. پھر کماؤ پیسے, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر کوئی ہے, یعنی یہ سوال کا جواب ضروری ہے یا نہیں ہے مجھے ہی بتاؤ نا, کیونکہ لائف پر اس سے یہ فضول سوالات نہیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا. ارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی زلیخا, اس کا پتہ نہیں نام تھا نہیں تھا, لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کی بعد میں اینڈ میں یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, کیونکہ اب ولیمہ تو بہرحال ہو چکا. یعنی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یزید لعنتی ہے یا رحمت اللہ علیہ؟ ویسے میں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کہا. میرے بارے میں فیک پوسٹ چلائی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بولا گیا سب جھوٹ, اور اس فیک پوسٹ کا بہت نقصان ہوا ہے. تو جو بھی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو. اب قطع نظر اس سے کہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے یا رحمت اللہ علیہ, بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ سے آپ کے سوال کے بارے میں سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں ظالم کو لعنت اللہ علیہ نہ کریں, تو ظالم تو پھر دنیا میں بہت ہے. سب کا نام لے لے کے لعنت اللہ کہنا شروع کیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, لعنت اللہ کا لفظ ختم نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ تو پھر حضرت عثمان کے قاتل پہ بھی لعنت اللہ علیہ, ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین کو جس نے قتل کیا لعنت اللہ. لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں غم ہے نا. جو بھی حسین کا قاتل ہے اللہ کی 100 لعنتیں, ہماری بد دعا ہے اس کے لیے, لیکن بس دے دی لعنت. اب یہی تھوڑی کہ سارا دن ہر محرم میں یہی ایک پروگرام چلتا رہے, یزید اور وہ قصے کہانیاں وہی لے کے صبح سے شام ایک ہی ٹاپک ہو اور پوری قوم اسی پہ چل رہی ہو. تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے.
زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا, ان کا مقام تو نواسہ رسول سے بڑا تھا, کیونکہ پیغمبروں کا مقام پوری اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کوئی امتی پیغمبر کے برابر. تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, پیغمبر ہیں جن کو قتل کیا گیا. تو بھائی ظالم دنیا میں بہت ہیں, آپ وہ کام کرو جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق. تبھی قرآن جب ظالموں کے واقعات بیان کرتا ہے نا, تو قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تلک امۃ قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کمایا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم اپنے عمل کو فوکس کرو, تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو عمل کو فوکس کرو, عمل جو تمہیں آرڈر دیے جا رہے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہو. عمل ہمارا زیرو, لعنتیں بھیجنے میں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. بھائی ٹھیک ہے کر دیا, برا کیا, ایک دفعہ بیان بھی ہو سکتا ہے, باقی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے, اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, کہ بھئی رشوت لے رہے ہیں لوگ, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے, نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, عدالتوں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے. میں نے ابھی جمعے کے بیان میں, وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت بتایا, وہ ریکارڈنگ اتفاق سے ہوئی نہیں. اتنا خاندانی جھوٹ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے نا, کہ ایک صاحب نے بتایا کہ پولیس والے جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, فلانے کے گاڑی سے 3 کلو چرس نکلی ہے. تو میں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا, میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہہ رہے ہم نے تو بندہ ہی نہیں دیکھا, اس کی گاڑی کہاں دیکھی ہم نے, نہ ہم نے بندہ دیکھا نہ اس کی ہم نے گاڑی دیکھی, 3 کلو چرس ہم نے کلمے کے ساتھ نکال لی عدالت میں. میں نے کہا یہ تو ظلم ہے. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں, گن پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہو رہے ہیں, نئی جھوٹی قسم اٹھائیں گے. سب جگہ میں مانتا ہوں نہیں ہوتا, سارے پولیس والے بھی ایسے نہیں ہوتے, لیکن وہ جو نیچے کے پولیس والے مجبور ہوتے ہیں اپنے آفیسر کے آگے, وہ کہتے ہیں نہیں تو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا, جاب سے نکال دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر ایک نہیں کرتا یہ, لیکن یہ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں, سب کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہماری صبح سے شام تقریریں دائیں بائیں گھومیں گی اور ان تاریخی واقعات ہی کو صبح سے شام لپیٹتے رہیں گے, تو آپ اپنی اصلاح سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل. تو اس پہ ضرورت ہے فوکس کرنے کی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو کتنے ہیں, کیونکہ اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. اگر خدا نہیں ہے, لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. پھر ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ, کیونکہ ٹینشن ہے خام خواہ کی, انہوں نے تو لائف گزار لی, اب آپ کی لائف میں کھانس کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹینشن کا سبب بن رہے ہیں, بلا وجہ کھانس رہے ہیں. چلو وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے کھانس رہے ہیں, جراثیم کہاں جا رہے ہیں؟ پورا گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا کھانسنے سے, ڈسٹربنس پھیل رہی ہے اس سے معاشرے میں. تو اس لیے لبرل لوگ ابا کو ایک اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ اب ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے, جو نام نہاد لبرل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر خدا ایک ہے, اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ, کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے, کب غوث اعظم سے مانگے, کب بھگوان کے پاس جائیں, وہ تو یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا. یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے, ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس ہو, کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا. ابا سے سنا تھا وہ والا, کیونکہ مہنگا بھگوان ہے, جب کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا. اور ماموں سے سنا تھا کہ شادی والا بھگوان وہ ہے, تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا. یا پنڈت جی سے سنا تھا, تو پنڈت جی کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے, جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو. عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی پنڈت, اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو, پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے؟ فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ, کیا پہن کے آیا. آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں, جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے, تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے, ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا.
کوئی بھی فالو نہیں کرتا. تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انتہائی پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کرتے رہیں, آپ کے مذہبی رہنما ہیں, لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا, جو کھوپڑی میں آتی ہے, جو سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات, ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم تو ہر چیز اللہ سے, شادی کرا دے اے اللہ تو کرا سکتا ہے, بچے دے دے اے اللہ تو دلوا سکتا ہے, اور بزنس دے دے اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی, حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں, وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا, وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے, لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو, ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی, ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے, ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی, وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی, شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی, اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے, بزرگ ہیں فلاں ہیں, یا وہ بھگوان ہے, یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہوں, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں, تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا, اختیارات دے دی, یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ, ایکسکیوز می, آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے, یہ والا اولاد کا فلانا فلانا, ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتہ چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں. اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر, اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا, اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی, اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا, آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے, ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے, نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی نے نہیں کیے, یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں, باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے, پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے.
پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے, پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے, تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اور مر کے کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا, نتیجے میں وہی لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد دنیا کیا ہے, اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس, وہ سوالات ہیں کیا. عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ تین دعویٰ کرتے ہیں. تو ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا, تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے, ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں, فزکس کی ایکویشنز ہیں, اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں, اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے, ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے, اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے, باقی پورا پرچہ کیا ہے, خالی. تیسرا مکمل خالی ہے, اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں کخ بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں پرچوں کو جب کمپیئر کرو گے نا, آپ کہو گے یار فزکس کا پراپر جو طریقہ ہے نا پیپر, وہ تو یہ ہے. باقی تو پیپر صرف لکھا ہوا ہے, وہ پیپر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا. دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. آپ کہہ رہے تھے بات سمجھانا. بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہو, تو میں ویسے ہی تاکہ آپ لوگ بہت دماغ لگا کے سنیں نا, ورنہ اس میں کیا مشکل ہے, 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. مشکل تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو خیر, تو یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے میں جب ان ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں نا تو قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہے, لیکن جب آپ میں ایسی کوالٹی ہو, آپ کو کانفیڈنس ہو پورا, پھر آدمی اپنی تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ یار تم اس کے مستحق ہو جو تم کہہ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا. کیا مطلب؟ ایسے سوالات کہ جب تک وہ حل نہیں ہوتے آپ ایک قدم زندگی کا آگے نہیں گزار سکتے. اگر گزارو گے وہ کھائیوں کی طرف جائے گا وہ قدم آپ کا. تو ان سوالات کے جوابات اور ان پر اٹھنے والے اشکالات کو ایسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل. ایک جگہ تو قرآن ایسا جوش میں آیا, قرآن جب دلائل دیتا ہے نا, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیتے دیتے ایسا قرآن کو گویا جوش آ رہا ہے, بل نقذف الحق بالباطل فیدمغہ. اللہ فرماتے ہیں ہم جب دلائل دیتے ہیں نا تو ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ ایسا کھینچ کے مارتے فیدمغہ کہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کیا انداز ہے قرآن کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے, ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہو کہ اب وہ جو بندہ ہے نا اس سے نہیں لڑنا, اس سے پنگا. ایک تو آپ لوگ کو بولنے پر پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار, بول دو نہیں لینا, اس میں کیا جا رہا ہے نہیں لینا. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہ آدمی جو ہے نا اس سے نہیں لڑنا, تم بڑے پہلوان ہو, تم بڑے بہت لوگوں کو تم پچھاڑ چکے ہو, لیکن وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا وہ بڑا پہلوان ہے, اس سے پنگا نہیں لینا, اس سے نہیں پنگا لینا. آپ بڑے فنٹر, آپ نے پنگا لے لیا اور آپ پٹ پٹا کے طبیعت سے آ گئے جیسے نارملی ہوتا ہے. لیکن ہوا کچھ برعکس.
آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے, اتنا کانفیڈینس ہے, آپ کو پتا ہے بھائی یہ جو پہلوان بنا پھرتا ہے یہ میرے ٹکر کا نہیں, ہم لے گا پنگا, ہم لڑائی کرے گا. اور آپ نے لڑائی کر کے اس کو پچھاڑا. جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ تو لڑ نہیں سکتا, وہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور ایسی کی تیسی کر دی اس کی. پھر جب آپ, وہ تو مان نہیں رہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہو, تو پھر جب آپ اس کو بتاؤ گے نا تو آپ صرف اتنی بات نہیں کرو گے کہ یار میں لڑا تھا اور امید تو نہیں تھی جیتنے کی لیکن الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا, بس اللہ کا فضل تھا, بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کا, یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آپ بولو گے بیٹا تو بات کر, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو لڑ نہیں سکتا, میں نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیے, جا کے دیکھ کھوپڑی الگ پڑی ہوئی اور مغز الگ پڑا ہوا ہے. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کام بھی ایسا کر کے آؤ اور آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے باطل گویا ایک پہلوان ہے. جتنے باطل ہے نا, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں خدا ہے مگر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے وہ بھی باطل ہے, جنہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو مانا ہوا ہے. جو کہتے ہیں خدا ایک سے ایک ہے لیکن وہ بے مقصد پیدا کیا اس نے, یہ بھی باطل ہے. جو کہتے ہیں با مقصد پیدا کیا لیکن مقصد ہمارے پاس ہے, اسلام کے پاس نہیں ہے, عیسائیت اور یہودیت, وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے ان تمام باطلوں کو اکھاڑے میں لا کے قرآن ان کی کھوپڑی پر ایسے پنچ لگاتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. موت تو ہلکی چیز ہے بھائی, کیونکہ مر جاتا ہے نا کوئی بندہ تو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو باطل کو اللہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا کہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ چیک کریں واقعی باطل کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے. یہ تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا, پتہ نہیں یہ باطل کا بطلان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں ایسا پنچ لگتا ہے ان کی کھوپڑی پر کہ ان کا مغز اڑ جاتا. کھوپڑی سے جس کا مغز نکل کے گرے نا اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا آدمی یہ مر گیا بھائی, اس کے زندہ ہونے کا کوئی چانس. کیونکہ جب مرتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے, نبض چیک کی جاتی ہے, بھائی سکتے میں نہ آیا ہو. ایک آدمی کی ساس کا انتقال ہوا, وہ انتقال نہیں سکتے میں آئی تھی, وہ ایک جھٹکا آیا اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ کتنے کیس ہوئے کھمبے بچانے کی, بھائی میں نے بتایا نا, بیگم کو لے کے جا رہے ہیں وہ کھمبے سے ٹکرائی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. جنازہ میت لے کے جا رہے ہیں بیگم کی, کھمبے سے ٹکرائی اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ سکتا ہوا تھا اس کو. اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھ رہے, کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے, بھائی ٹھیک ہے نا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کھمبا بچا. لیکن اگر اس کی بیگم اللہ نہ کرے اس کا بھیجا نکل کے گر جاتا, پھر یہ کہنے کی ضرورت, پھر کہتا کھمبے سے ٹکراؤ یا نہیں ٹکراؤ, یہ سکتے میں نہیں ہے بھائی, یہ تو پورا مغز باہر آ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں, فَيَدْمَغُهُ, اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک, بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح. کوئی تعصب کی اینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فَيَدْمَغُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے, چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو دلائل کی دنیا میں. تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے, پرچہ بتا دیا بھائی, کوئی اور پرچہ رکھا ہی نہیں ہے. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہاں پھر جب اسلام ہی کے پاس ہے پرچہ تو پھر جو اسلام کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ داڑھی رکھ لو, تو بڑھا لو یار, کیا ٹینشن ہو رہی ہے بار بار, کیا ہو جائے گا داڑھی اگر آپ رکھ لیں گے, تھوڑے سے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں بغیر داڑھی کے, یہی ہو رہا ہے نا, 10-20 لڑکیاں پھنس جائیں گی, یہی ہوتا ہے لڑکوں کا کہ یار وہ لڑکیاں دیکھیں ملا سے لگ رہا ہے. او بھائی زندگی مسافر خانہ ہے یار, کیا کرنا ہے. جب نبی نے حکم دے دیا آپ اللحا, داڑھی بڑھاؤ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں تورات میں محفوظ ہے, اب بھی داڑھی بھی محفوظ ہے, تبھی یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. یہودیوں سے عبرت حاصل کر لو. اور ابھی بھی میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹیں. اور کیا ہوتا ہے, یہودیت عیسائیت سے زیادہ محفوظ ہے. یہودی مذہب اگرچہ پرانا ہے لیکن اس میں حفاظت عیسائیوں سے, اس مذہب کی حفاظت یہودیوں کے پاس پھر بھی چند سوالات ہیں, عیسائیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہیں, 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں بس. تو اس لیے اچھا یہ بھی ایک عیسائیوں میں پازیٹو چیز ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب عیسائی ہے,
اور دنیا میں رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے نا سب سے زیادہ عیسائی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور ان کے لیے اللہ نے احکام بھی نرم رکھے ہیں یہود و نصارہ کے لیے. عام مشرکوں سے جیسا معاملہ نہیں کیا. ان کا آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو, عیسائیوں کا یہودی کا. ان کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو, ہندو سے سکھ سے نہیں کر سکتے, ان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی دیا ہے کہ یہ کم از کم اللہ کو کی توحید کے زبان سے قائل ہیں اور پیغمبروں پر, بہت سے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سے تو پیغمبروں کے سلسلے کے ہی قائل نہیں ہے نا. تو اس لیے اسلام نے ان کی مخالفت اتنی شدید نہیں کی ہے جتنی دوسروں کی ہے, بلکہ ان کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے قرآن نے. عام مشرکوں کو تو مشرک کا لفظ لقب دیا ہے, لیکن ان کو کیا لقب دیا ہے؟ اہل کتاب. یعنی تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کرتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہی ہے نا. قرآن عام مشرک کو کہتا ہے, یا وہ کیا ہے جگہ جگہ ان الذین ان المشرکین, مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن. انما المشرکون کہیں ہے, کہیں ان المشرکین ہے. لیکن جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو قرآن ان کو مشرک مان کے بھی مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. یہ اسلام تمہارا ہی مذہب ہے, یہ عیسائیت سے الگ نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو اصل جو بنیادی عقائد ہے وہ اسلام بتا رہا ہے. وہ تم نے چینج کر دی ہے ان کی چیزوں کو. تو حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں, وہ تم نہیں ہو. تم نے تو ان کی تعلیمات دیکھو. داڑیاں مسلمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ آج پادریوں کے داڑیاں نہیں ہوتی, مسلمان علماء کے داڑھی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو یہود عیسائی فالو کر رہے ہیں, مسلم. ایک انگریز نے ایک عالم کا مذاق اڑایا, کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو ان عالم نے فوراً کہا یہ میں نے وہ صورت بنائی ہوئی ہے جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تو مسلمان فالو کر رہے ہیں. خیر, تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اب اللہ نے جب پرچہ دے دیا ہے ہمیں, اس میں بتایا کہ زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے, والدین کے ساتھ اف بولو بھائی نہیں کرنا, اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مقصد ہے عیدی سینٹر جا کے کوئی یتیم کے چپل چوری کر کے آ جانا. یہ مطلب نہیں ہے. یتیم کا مطلب ہے آپ کے بڑے بھائی کا, ابا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ گھر میں بڑے ہیں, تو چھوٹوں کی وراثت, جیسے کہ بڑے بھائی اکثر کاروبار کے نام پہ اور کنسٹرکشن کے نام پہ اور ان چیزوں پہ ٹوپی کرا دیتے ہیں ان کو. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی کو 1 دن کا حمل ہے, تو اس حمل کا وہی حصہ ہے جو 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال باس میں, بہت مشکل ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کا ایک بیٹا 40 سال کا ہے, دوسرا 15 سال کا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تیسرا ابھی حمل ٹھہرا تھا, اس کی بیوی کو پریگننسی تھی 1 دن کی, اور کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 دن کی پریگننسی ہے, عورت کو وہ پریگننسی گرانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے, وہ نہیں گرا سکتی. اب کیا ہوگا, جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے بیٹا فرض کر کے اس کی وراثت نکال کے الگ کی جائے گی, حالانکہ وہ 1 دن کا ہے, ابھی وہ انسان بنا بھی نہیں ہے. بیٹا فرض کیا جائے گا, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیٹا ہے کہ بیٹی. پھر پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی ہے, تو اس کو آدھا کر کے باقی سب میں تقسیم, اور اگر بیٹا ہے تو پورا حصہ اس کا محفوظ تھا, اور اگر ٹوئنز ہوئے تو جن کو دیا ہے ان سے واپس لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ 2 کے برابر ہے. بہت مشکل ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1 دن کا حمل ہے اس کی وراثت نہیں کھا سکتے, اور آپ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچوں کی وراثت کھا رہے ہو, آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو. یہ اسلام کے اصل آرڈرز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. نظر کی حفاظت ہے, زنا سے بچنا ہے, اور ماں باپ کو نہیں اف کر سکتے اگر کبھی ہو گیا ہے تو. ماں باپ جیسا اللہ نے کسی کا حق, نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے, نہ کسی استاذ کا حق. اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے, اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاذ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, ماں باپ تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے, اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں, اور ماں باپ کی وجہ سے صرف باڈی ملی ہے.
تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماں باپ اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں ملتا. ماں باپ نے, ماں نے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور باپ نے سہارا دیا, ورنہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے. پھر پیر صاحب سے کہتے اس مرید کو اٹھا کے لے کے نیک بناؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اسلام 3 بنیادوں پہ ماں باپ کو ترجیح. ایک, آپ ان کی باڈی کا حصہ ہو, آپ ان کا جسم ہو. تو اسلام میں ریلیشن کی بڑی ویلیو ہے, خونی رشتے. اور کوئی رشتہ نہ ہو بھائی, آپ تو انہی کے خون گوشت سے اللہ نے بنایا, یہ ایک ریلیشن ہے. دوسرا ریلیشن کیا ہے, ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی, زندگی ملی. تیسرا, ان کی جو احسانات اور ان کی جو محبت ہے نا, وہ شیخ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یار, بلکہ بڑا بھائی بھی, وہ بھی زیادہ آگے ہوتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, جو اپنے پیر و مرشد کو والدین پر یا ان خونی رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں, دیکھو ادب احترام تو پیر و مرشد کا کریں آپ, وہ تو ٹھیک ہے, محبت بھی کریں, اس نے آپ کو دین سکھائے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے اولو الارحام جو ہے نا, قریبی رشتے, ان کا حق. بولو بھائی, آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیر صاحب کو بھی, تو اسلام کیا کہتا ہے, کس کو دو گے؟ بھائی کا حق پہلے, ابا تو اور ہی پہلے ہے. وجہ کیا ہے بھائی, یہ ریلیشن اتنے قریب ہیں. میں نے ایک صاحب کہنے لگے نہیں پیر صاحب پہلے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے, تو لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں بھائی صاحب کو, اس کو اٹھا کے لے جاؤ. کہہ رہے ہیں یار بھائی صاحب کو. میں نے کہا ان کو پتا ہے پیر صاحب کو فون کرو گے, پیر صاحب کہا اس کو بھائی کو بتانا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ پیر صاحب کیا کہیں گے, او بھائی اس کے ریلیٹیوس کو بتاؤ, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی چاہے وہ جیسا چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, کبھی لفٹ نہیں کرتا, تمیز سے بات نہیں کرتا, آج تک منہ سے کبھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے. مصیبت پڑے گی تو بھائی سب سے پہلے آئے گا. اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو پیر صاحب تلاش نہیں کریں گے, آپ کا بھائی تلاش کرے گا. چاہے وہ آپس میں کتنی دشمنی ہو, باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے, FIR وہ کٹوائے گا. پیر کا اپنا مقام ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھائی یہ بھی بہت بڑے رشتے ہیں. آج بعض دفعہ لوگ ایک طرف غلو کر کے ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں. باپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کرتے, پیر صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیر صاحب کی بھی کرو, ابا کی بھی کرو. تو خیر, تو یہ پیپر اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس میں رشتہ داروں کا حق بتایا, اس میں استاذوں کا حق بتایا, اس میں علماء کا حق بتایا, اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے. وہ سیکھو, پھر سیکھ کے لوگوں کو بتاؤ, اس پر عمل کرو. پھر اس میں اللہ نے بتا دیا کہ بھئی 100% نمبر جو لے گا وہ والسابقون السابقون میں ہے, اور اگر 100% نہیں بھی آئے تو نیکیوں کا پلڑا جھک بھی گیا تو گریوی میں کیا کر دوں گا, وزن اگر زیادہ ہو گیا نا نیکیوں کا بخش دوں گا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ نیکی کا وزن کیسے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کون سا وزنی ہوتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے, آپ ہلکا سمجھ رہے ہو, وہ نیکیاں کھا جائے گا. بعض دفعہ ایک نیکی اتنی بھاری ہوتی ہے, گناہ کھا جاتی ہے, اب آپ کو پتہ نہیں کون سی نیکی بھاری کون سی. تو ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کی کوشش کرنی ہے. تو یہ بہت سارے احکام ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا حکم ہے نا, جو میں نے آیت پڑھی ہے, یہ بات چلی تھی داؤد علیہ السلام پر کہ اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو نعمتیں دی. ان میں داؤد علیہ السلام کو ایسا بولنا سکھایا کہ جب وہ بولتے تھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, اور آواز اتنی خوبصورت کہ جب تلاوت کرتے تھے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے. لحن داؤد. اور حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں یا جنت میں بھی داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے تو ایسے پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے ان کے سر پہ, اتنی خوبصورت لحن میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ. تو یہ اللہ نے معجزے دیے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کسی جو کلام ڈیلیور کرتا ہے وہ کبھی تو فرشتہ بھیج کے, کبھی براہ راست ہم کلام ہو کے, کبھی خواب کے ذریعے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, تو یہ بھی وہی تھی. پیغمبر کا خواب وہی ہے. عام آدمی کو اگر بیٹا ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو بھی 3 دن خواب آیا تھا, مجھے 300 دن آیا ہے, تو آپ کو 3 کروڑ دن بھی آ جائے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو خیر, تو یہ جو وحی ہے نا جو نبی پر آتی ہے, چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے, اس کی 2 قسمیں. بس یہ بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک وحی کو کہتے ہیں وحی ہے وحی مطلوع. مطلوع کا معنی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جو اللہ کی کتاب میں جو وحی ہے. اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلوع. پیغام اللہ کا ہے لیکن اس پیغام کو نبی نے اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے, وہ ورڈنگ اللہ کی بولو بھائی نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں.
بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کا، یعنی نبی ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، حالانکہ وہ ہمیں نہیں ملتا قرآن میں کہیں بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے دیا تھا، لیکن نبی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو اس میں نبی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. پھر جب صحابی نبی کے ان الفاظ کو نقل کرتے ہیں تو بسا اوقات صحابی بھی ان لفظ کو کیا کر دیتے ہیں، چینج. مفہوم وہی ہوتا ہے لیکن الفاظ کیا ہوتے ہیں، چینج. پھر تابعی جب صحابی سے سنتے ہیں تو بعض دفعہ وہ بھی چینج کر دیتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں صحیح حدیث جو ہوتی ہے نا، وہ اس پر یہ ایمان تو واجب ہے کہ یہ نبی ہی نے فرمایا ہے، یہ حکم نبی کا ہے، لیکن الفاظ نبی کے ہیں یہ آپ یقینی نہیں کہہ سکتے. لہذا وہ الفاظ جب قرآن کے الفاظ سے ٹکراتے ہیں تو پھر ترجیح کس کو دی جائے گی، قرآن کو. یہ فقہا کا اصول ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ امام ابو حنیفہ پر، مجتہدین پر طنز کرتے رہتے ہیں. تو بخاری کی یہ حدیث ہے، تو مسلم کی یہ حدیث ہے، تو فلانی. بھائی یہ حدیث کو انہوں نے دوسری آیتوں پر پیش کیا ہے، اس کے بعد دیکھا ہے کہ وہ بالکل واضح ہے، تو اس لیے اس پہ فتویٰ دیا ہے. تو ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، تابعین، تو محدثین آخر میں جو حدیث کے الفاظ میں جب اختلاف آتا ہے تو کہتے ہیں واللفظ لمسلم، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، لیکن جو الفاظ ہم نے لیے وہ مسلم سے، کیونکہ امام مسلم ذرا اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ میں چینجنگ نہ ہو. امام بخاری نے اس کا تو اہتمام کیا کہ حدیث کی سند خاندانی ہونی چاہیے، لیکن الفاظ کی جو کریکشن ہے نا اس کا امام مسلم نے اہتمام زیادہ کیا ہے. الفاظ میں امام مسلم نے بہت زیادہ، کہ جس طرح انہوں نے راوی سے سنی ہے اس میں بالکل ایک ایک حرف کی بھی تبدیلی ہے نا، تو وہ بھی بیان کیا کہ اس حرف کو فلاں راوی نے اس طرح بیان کیا، فلاں راوی نے اس طرح بیان کیا. اس میں امام مسلم کا مقام، صحیح مسلم کا مقام بخاری سے زیادہ ہے. جب بھی کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہوگی نا، تو جو الفاظ میں جو مسلم کے الفاظ ہیں اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے علماء کے نزدیک، الفاظ پھر مسلم کے. ہاں اگر دونوں میں ٹکراؤ ہے تو پھر بخاری چونکہ زیادہ صحیح ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. خیر، تو یہ بات میں جلدی سے سمیٹ رہا تھا. یہاں یہ کہاں سے آئی، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ وحی کی تو دو قسمیں ہیں نا، وہ میں نے بتا دی. ایک وہ جو اللہ کا کلام ہے، ہاں اب آیا مجھے دماغ میں، بس وہ سمیٹ رہا ہوں بات کو. تو جیسے اللہ کا اپنا کلام ہے، جب وہ نبی پڑھ کے سنائیں گے اس میں نبی کو بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، تو اس کلام کا اثر یقیناً زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے. اور یہاں نبی کے اپنے الفاظ ہیں، ظاہر ہے ان الفاظ میں ویسی بلاغت تو نہیں ہوگی نا جیسے اللہ کے کلام میں ہے، ان کا ویسا اثر نہیں ہوگا، تو ان کی اہمیت زیادہ ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر نبی کے جو اپنے الفاظ ہیں، جو بیانی وہ الفاظ تھے، وہ زیادہ معتبر ہیں بنسبت صحابی نے اپنے الفاظ میں جو اس کو ادا کیا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر ہمیں ایک صحابی سے ملتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ان الفاظ سے بیان کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے ورڈنگ بھی وہی استعمال کی ہے جو کس کی تھی، نبی کی، تو پھر ہم اس کو حدیث کو ترجیح دیں گے. جیسے التحیات ہے، ہم جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کیا یار، میں التحیات ہی بھول گیا، صبح شام پڑھتا رہتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ جو التحیات ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے التحیات کے یہ الفاظ بتائے. عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ مجھے نبی نے التحیات کے یہ الفاظ بتائے. ٹھیک ہے نا؟ اب عبداللہ بن عباس جو الفاظ بتاتے ہیں اس میں التحیات للہ التحیات، آگے مبارکات کے الفاظ میں التحیات للہ المبارکات، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے. اس میں مبارکات کے الفاظ کا کیا ہے، اضافہ ہے کہ مبارک کلمات اللہ کے لیے ہیں. تو تھوڑا سا دونوں کے التحیات میں کیا آ رہا ہے، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہلکا سا فرق آ رہا ہے التحیات کے الفاظ میں. تو امام ابو حنیفہ نے عبداللہ بن مسعود کے التحیات کو لیا ہے، ترجیح دی ہے اس کو. بعض فقہا نے عبداللہ بن عباس کے الفاظ کو، کیونکہ عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے تھے، تو انہوں نے کہا جو چونکہ اہل بیت میں سے ہیں لہذا ان کے الفاظ کو، بھائی نبی کے خاندان کے ہیں نا، ان کے الفاظ کو ترجیح دی. امام ابو حنیفہ نے اس التحیات کو ترجیح دی جس کو ہم پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کے جتنے بھی شاگرد ہیں نا، وہ ان التحیات کے الفاظ کو جب بیان کرتے ہیں تو کسی شاگرد کے الفاظ میں اختلاف، بولو یار نہیں، سب جتنے بھی شاگرد ہیں سب عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عباس سے عبداللہ بن مسعود،
عبداللہ بن مسعود سے جو التحیات منقول ہے تو عبداللہ بن مسعود کے جب شاگرد اس کو بیان کرتے ہیں تو جتنے بھی شاگرد بیان کر رہے ہیں ایک حرف کی بھی کسی میں تبدیلی نہیں ہے, سب کی ورڈنگ ایک جیسی ہے. جبکہ عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد آگے بیان کر رہے ہیں ان کے ایک شاگرد اگر ایک لفظ بیان کرتا ہے تو دوسرے کو اس میں تھوڑی سی کیا ہوتی ہے, اگرچہ وہ ہلکی سی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے الفاظ کے رٹا لگانے کا اہتمام کیا ہے, عبداللہ بن عباس کے شاگردوں نے وہ اہتمام بولو نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات, عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات ایسے سکھائی ہے جیسے قرآن کی کوئی سورت. جبکہ عبداللہ بن عباس جب التحیات بیان کرتے تو یہ الفاظ بیان نہیں کرتے تھے کہ مجھے ایسے سکھائی جیسے قرآن کی سورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن مسعود نے نبی سے جیسا سنا بالکل اسی طرح بیان کیا, کیونکہ نبی نے ایسے بتایا جیسے قرآن کی سورت, اور قرآن کی سورت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے وہ بالمعنی نہیں ہو سکتی, وہ ورڈنگ بھی وہی ہے. جبکہ عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ احتمال موجود ہے. اور تیسرا, وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے نبی نے ہاتھ پکڑ کے یہ التحیات سکھائی ہے, جبکہ عبداللہ بن عباس کے التحیات میں ہاتھ پکڑنے کا تذکرہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہتمام سے ہے, تو اس میں الفاظ کا بڑا خیال کیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو محدثین بعض دفعہ اس بیس پہ بھی ترجیح دے دیتے ہیں ایک حدیث کو دوسری حدیث پر. تو وہی ہے, پھر یہ کہاں چلا گیا, میں التحیات پہ کدھر سے آ گیا, وہی عجیب سے ایسا قیام و طعام میں ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں. وہ بس والا ہارن بجا رہا ہے, بیٹھو بھائی اب تم تو ادھر ہی ہو کے رہ گئے. یہ کیا چل رہا تھا قیام و طعام؟ ختم کر رہا ہوں میں جلدی سے بات کو. ہاں بات اذان پہ چل رہی تھی, بس سمیٹ رہا ہوں, آپ بے فکر رہیں, بس ختم ہو رہی ہے, اینڈ بس اب ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, حدیث کو آپ اپنے مفہوم میں بھی بیان کر سکتے ہو. جیسے علماء کہتے ہیں ہم حدیث نبی نے یہ فرمایا کم و بیش جس کا مفہوم یہ ہے, وہ کہہ دیتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے بھائی, حدیث کا مفہوم بھی آپ بیان کر سکتے ہو. الفاظ آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دو کہ نبی کا مفہوم یہ ہے. نبی نے فرمایا زنا نہیں کرو, لیکن نبی نے کہ الفاظ کیا تھے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. نبی نے فرمایا یتیم کا مال مت کھاؤ, لیکن وہ الفاظ ہم نے تو اس کا مفہوم بالکل جائز ہے. لیکن قرآن کے الفاظ میں آپ چینجنگ, آپ یہ نہیں کہتے اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمد للہ و رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور وہ رب العالمین بھی ہے. اللہ نے اور کا لفظ مطلب تو ایک ہی ہے, اللہ نے اور کا لفظ نہیں لگایا بھائی. اللہ نے جیسے کہا الحمد للہ رب العالمین, اس کو رہنے دے, اس میں چینجنگ. ایک لطیفہ سنا دوں, فریش ہو جائیں گے, بس یہ اینڈ چل رہا ہے نا, تھوڑا فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کی عادت تھی, اسے جب بھی کوئی کتاب لکھنے کے لیے دیتا مصنف, مسودہ دیتا نا کہ اس کو ذرا, پہلے تو کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی نا بھائی, اپنے خط میں خوبصورت میں لکھو, کاتبین کو دی جاتی تھی. تو اس کی کاتب کی عادت تھی اس میں جملے میں جہاں وہ مناسب تبدیلی سمجھتا وہ خود ہی کر دیا کرتا تھا. تو مصنفین بڑے پریشان تھے, یار ہم اس کو کتاب دیتے ہیں, یہ اپنی حساب سے اس میں کیا کر دیتا ہے, تبدیلی کر دیتا ہے. تو بڑے اس کی عادت سے کہ یار ہمارے الفاظ ہوتے ہی اپنی بخراتیاں دکھاتا ہے. تو ایک آدمی نے قرآن لکھوایا, پہلے لوگ قرآن بھی کاتبوں سے لکھواتے تھے. قرآن لکھوایا اور بولا اللہ کا واسطہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں اپنے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی عالم سے پوچھنے, لیکن اس میں چینجنگ کی کوشش نہیں کرنا. اس سے حلف لیا, اس نے کہا آپ بے فکر رہو, یہ جیسے مجھے مسودہ دیا ہے نا بالکل اسی طرح لکھوں گا میں. چند مہینے لگے, لکھ کر لے آیا, بڑی خوبصورت خوشخط تھا, بہت ہی خوبصورت رائٹنگ میں. یہ جس نے لکھوایا تھا بڑا خوش ہوا اور کہا کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا آپ نے, کوئی چینجنگ تو نہیں کہہ رہے, نہیں بس ایک تھوڑی سی چینجنگ میں نے کی ہے اور وہ آپ اس کو سن کے خوش ہو جاؤ گے. یہ حیران, بھائی اللہ کا کلام ہے. کہہ رہے نہیں ایسی چینجنگ کی آپ کو خوشی محسوس ہوگی, اس سے آپ پریشان نہیں ہوگے. اب یہ خوش ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا. کہہ رہے ہیں اصل میں یہ آپ نے بتایا تھا اللہ کا کلام ہے, اتنے مبارک کلام میں شیطان کا نام, فرعون کا نام, اور وہ جو تھا قارون کا نام, یہ انتہائی برے, ابو لہب, یہ اتنے گندے جہنمی لوگوں کا نام مجھے اچھا نہیں لگا. کہہ رہے پھر کیا کہہ رہے میں نے یہ سارے نام نکال کے آپ کے ابا کا نام ڈال دیا اس میں. جہاں جہاں ایسے برے گندے پلید لوگوں کا نام, ابلیس, جہاں جہاں تھے میں نے آپ کے والد محترم کا نام. تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ غلط کیا نا, اور بھائی جو بھی ہے قرآن کی ورڈنگ چینج نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھو یہ پوری تمہید اس پر تھی
کہ جیسے قرآن کے الفاظ اللہ کہتے ہیں میں نے جن الفاظ میں اپنا پیغام ڈیلیور کیا ہے عالم کو ان الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی ایز اٹ از اذان ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جب لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا اور تمہیں حکم دوں گا کہ نماز کے لیے بلاؤ تو تمہیں اپنے الفاظ میں نماز کے لیے بلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنی حج میں اپنے الفاظ میں بلاؤ. جب حج کا سیزن آتا ہے علماء کے حج پہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں نا, لوگوں حج کرو بڑا آپ کی کوئی انگلش میں بول رہا ہے, کوئی اردو میں بول رہا ہے, کوئی پشتو میں, کوئی پنجابی میں, اور ہر ایک کے الفاظ بھی الگ الگ, اسٹائل بھی الگ الگ. کوئی لہلہا کے بیان کر رہا ہے, کوئی ٹھہر ٹھہر کے بیان کر رہا ہے, کوئی خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے, اسٹیج پہ 2 فٹ اچھل رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے اس کو. ہر آدمی کا اسٹائل دوسرے سے مختلف. بھائی حج کے لیے بلانے, رمضان کے روزے رکھوانے, اناؤنسمنٹ کے مختلف طریقے ہیں. سعودی عرب میں سعودی حکومت اعلان کرے گی, یہاں مفتی منیب اعلان کریں گے, اعلان کے الفاظ کیا ہوں گے وہ خود لکھ کے لائیں گے, بھئی یہ کل سے روزہ ہے, روزہ رکھ لو, بس اطلاع ہوگی وہ. لیکن جہاں نماز کی باری آئی اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اس کے الفاظ بھی کون سکھائے گا؟ میں. کہاں سے شروع ہوگی, کن الفاظ پہ ختم ہوگی, کس ٹائم دی جائے گی, اور دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, یہ سارے طریقے میں بتاؤں گا. اس میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اذان کی فضیلت نہیں ہے, یہ جس اذان جو جس نماز کی طرف دعوت دے رہی ہے اصل میں اس نماز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم عبادت ہے, اس میں میرا اور بندوں کا واسطہ ختم کر دو, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بنے گا, میں خود الفاظ بتاؤں گا, یہ الفاظ. تبھی مؤذن جب اذان دیتا ہے تو مؤذن نہیں دے رہا ہوتا, وہ اللہ دے رہا ہوتا ہے, وہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مؤذن کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ اصل میں اذان کی فضیلت نہیں ہے, یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے بندوں پر میری حجت تمام ہو جائے گی. کہ جب وہ اذان سنیں گے نا تو وہ اس کی نسبت مؤذن کی طرف نہیں کریں گے کہ الفلاحیہ کا مؤذن بلا رہا ہے, مسجد حرام کا مؤذن بلا رہا ہے. نا 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 نا, بلا رہا ہوتا تو وہ اپنی زبان میں بلاتا, بھائی اس کو تو عربی آتی نہیں ہے, وہ انگلش میں بلاتا, وہ پشتو میں بلاتا. نا 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 نا, اللہ نے کہا ایک ایک لفظ, اور وہ لفظ بھی کیسے خوبصورت ہیں, سلیکٹڈ الفاظ ہیں, کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ. اب کوئی جوش میں آ کے 5 دفعہ کہہ دے اذان ہو جائے گی؟ نہیں. جوش میں آ کے 2 غائب کر دے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا زبردست الفاظ ہیں سلیکٹڈ. تو یہ الفاظ پر تو میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اصل میں یہ جو نماز ہے نا, اس کی فضیلت کے لیے اذان کافی ہے کہ اس میں اللہ اپنے اور یہ صحابہ کو خواب میں سکھائے ہیں. اب خواب تو حجت نہیں ہوتا, لیکن نبی نے جب اس خواب کی تصدیق کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خواب کیا بن گیا؟ حجت بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو تو صحابی کا اپنا خواب تھا, وہ صحابی نے آگے نبی کو بتایا تو نبی نے اس کی تصدیق کی کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے. پھر سوال پیدا ہو جب اللہ کی طرف سے تو صحابی کو کیوں آ رہا ہے, نبی کو ڈائریکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ صحابہ کی بھی فضیلت اس امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو ہلکا مت سمجھو. آئی بات سمجھنے؟ بہت سے حکام صحابہ کو خواب میں آئے ہیں جو نبی سے پھر اس کی تصدیق ہوئی ہے. اور اتنا امپورٹنٹ حکم اللہ نے براہ راست نبی کو بتانے کے بجائے ان کے صحابہ کو بتایا تاکہ امت کے دل میں صحابہ کی قدر بیٹھے کہ اللہ ان کو بھی بہت پروٹوکول دے رہا ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب آیا, حضرت عمر کو بھی خواب آیا, تو ان 2 صحابی کو خواب آیا تو ان سے ان کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی ایک تو اذان کا احترام کیا کرو, اس کو ہلکا بس سمجھ لو. پہلے تو خواتین اذان سن کے دوپٹے لے لیا کرتی تھیں, اب وہ عادت بھی ختم. کتنا اچھا لگتا تھا بچپن میں, جیسے اذان ہوتی تھی سب عورتیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے سب نیک بن جاتی تھیں, چلو یار ٹھیک ہے نا. اب اذان ہو رہی ہے دوپٹے سروں پہ نہیں ہے. وہی لوگ اذان ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے. کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے یار تھوڑا پاز کر دو اس کو, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی ڈانس دیکھ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اب تو وہ بھی کیا ہو گیا, بولو نا, ختم. جواب دینا تو بہت دور کی بات. تو اس کا احترام کرو بھائی, یہ اللہ کی ندا ہے, سن لو غور سے. ہاں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ سے اذانیں ہو رہی, تو آپ کے جو قریب ترین مسجد ہے نا اس کی اذان, کیونکہ اصل میں تو وہ آپ کے لیے ہے نا. باقی کوئی دور دراز علاقے سے کسی نے بھونپو اتنا بڑا لگا لیا ہے, آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا مسجدوں میں, 4 آدمی محلے میں ہے نہیں, بھونپو ایسا لگایا ہوا ہے کہ پورے کراچی کو سنا رہا ہے. یہ بھی مسجد والوں کی غلطی ہے بھائی. جتنے اس مسجد کے احاطے میں ایریے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہاں تک اذان کی آواز پہنچاؤ. لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں وہاں مذہبی آزادی بہت ہے الحمدللہ,
لیکن بعض مسلمان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجد یہاں ہے اور اسپیکر وہ پورے شہر میں لگائے ہوئے ہیں جا کے. بھائی اس سے تو آپ پر پابندیاں لگیں گی نا, تو ادھر سے تھوڑی کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے, اسی محلے کے لوگ آئیں گے تو اپنی آواز یہاں تک بس, اس سے علاقہ دوسری مسجد کا شروع ہو رہا ہے اس کو پہنچانے دو. میں نے ایسی بھی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے کہ اس مسجد کی اذان کی آواز کم آ رہی ہے, دوسرے کی اس سے زیادہ تیز آ رہی ہے, اور آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ پھر مؤذن, یہ مسجد کی انتظامیہ کی غلطی ہے. تو آپ کی جو محلے کی اذان ہو اس کا احترام, پھر جو ہو رہی ہیں تو وہ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر وہ لازم نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن کم از کم ایک اذان جب وقت پر ہوتی ہے تو اس کو تو انسان تمیز سے سن لے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں نہ پیسے ملتے ہیں, نہ کوئی FIR کٹتی ہے, تو یہ بڑا مشکل. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چپ کرانا اذان کے وقت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, چپ ہی نہیں ہوتے, اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, علماء کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبی اذانیں دی جاتی ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے. بعض اذان دیتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں, کھینچتے چلے جاتے ہیں, کھینچتے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حرم میں ہوتی ہیں, حرم کا ماحول الگ ہے, وہاں تو جاتے ہی اذان سننے کے لیے نا, یہاں لوگ مشغول ہیں. تو جتنی اذان شریعت نے بتائی ہے, لفظ اللہ پہ اتنا لمبا مت تھوڑی ہے کہ اللہ کوئی مت تھوڑی ہے اس کے اوپر, کھینچتے جا رہے ہیں, کھینچتے جا رہے ہیں, کھینچتے جا رہے ہیں. مؤذن اپنی وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا, میرا کتنا لمبا سانس ہے. تو نارمل ہونی چاہیے اذان, حقیقت ہے. وہ بھی بعض دفعہ ہم نیت پہ تو شک نہیں کرتے, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے, یہ اپنا گلا دکھا رہا ہے کہ میں کتنا اسٹیمنا ہے میرے اندر. تو بھائی اسٹیمنا کے لیے آپ 4 شادیاں کرو, وہاں دکھاؤ اپنا اسٹیمنا کہ میرے میں کتنا اسٹیمنا ہے. اسٹیمنا دکھاؤ, آپ کسی رنگ میں جا کے پہلوان سے لڑو, یا پانی میں منہ دو اور اس کو نکالو کہ دیکھو میں کتنی دیر تک پانی میں اپنے آپ کو. اذان کا احترام چونکہ کرنا پڑے گا لوگوں کو, تو لوگوں کو آزمائش میں مت ڈالو. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے لوگ اذان کا احترام کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے باہر کے اذان ہو رہی ہے, لیکن جو مؤذن نے کھینچی ہے, تو پھر ہم تو پھر بھی کہتے ہیں بھائی جتنا بھی کھینچ لے سنو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی دیر زیادہ خاموش رہ جاؤ, سارا دن سے بول ہی رہے ہو نا. لیکن مؤذن کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈال, کیونکہ اتنی اذان لازم نہیں ہے شریعت میں, تھوڑا سا اس کو مختصر کرے. ہاں اقامت سے لمبی ہو, لیکن اتنی بھی لمبی نہیں ہو کہ اللہ کھینچتے جاتے حی علی الصلاۃ اس کو کھینچ رہے ہیں, تو اتنا نہ کھینچو میرے بھائی. تو وہی ہے کہ قاری صاحب گئے, کہنے لگے کہ حلوائی کی دکان پہ شیرہ ہے, شیرہ وہ تو راہ کو موٹا پڑیں گے نا, تو مٹھائی والے نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے ہمارے پاس, جو نارمل شیرہ ہوتا ہے بس وہی. تو مؤذن کو بھی چاہیے کہ اذان کو تھوڑا سا اور ٹریننگ دے. مسجدوں میں بغیر کسی ٹریننگ کے مؤذن کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کو نہ سن کے لطف آتا ہے, نہ اس کے الفاظ میں عجیب سی آوازیں. میں بچپن میں ایک مسجد میں گیا, تو ہم نماز پڑھنے گئے نا, تو اس نے اذان دینا شروع کی. اذان ایسے, ہم لوگ, میرے کزن تھے میرے ساتھ, ہم ٹین ایجر تھے ہم لوگ. ٹین ایجر ہوتے ہیں نا 13 سے 20 سال, اس میں آدمی کے ویسے ہی سنجیدگی ذرا کم ہوتی ہے. ہم گئے تو وہ مؤذن اذان یوں شروع کی, ہم کھڑے میں ایک دم ڈر گئے نا, ہم ایک دم بغیر کسی تمہید کے نا اتنی زور سے اللہ اکبر کہا اس نے, اور اللہ کو کھینچتے کتنا اکبر اکبر کو اتنا شارٹ کیا اس نے مؤذن نے کہ اب ہم پریشان ہو گئے, یار یہ کس ٹائپ کی اذان دی جا رہی ہے. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ہم کسی گاؤں میں گئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, وہ عجیب سی قرات کر رہے ہیں نا, تو وہ اب ہمیں سمجھ میں آیا یار یہ پڑھ کیا رہے ہیں. لیکن جہاں توئیں آتا نا, توئیں قرآن میں تو وہ پورا نکلتا تمیز سے. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, انہوں نے صرف توئیں یاد کی ہوئی تھی, تو یہاں سے نکلتا ہے. اب ہمیں ہنسی بھی آنے لگتی, یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو کے علاوہ بھی کچھ سیکھ لیتے بھائی. باقی تو ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں, جہاں تو آتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم, سرا پہ آ کے رکتے تھے, پھر تو الذین انعمت علیہم, یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں, تو مجھے آتا ہے. تو وہ جب سلام پھیرنے لگے نا, تو سلام میں انہوں نے کیا کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پورا یوں عجیب سے طریقے سے گھمایا انہوں نے. تو یہ ایک مسئلہ ہے زیادہ تر گاؤں دیہاتوں میں. او بھائی تم نماز پڑھا رہے ہو, تمہیں اس کا اکثر تنخواہ بھی ملتی ہے, وظیفہ بھی ملتا ہے, تو کسی سے سیکھ لو تھوڑا سا. کیا السلام کیا جا رہا ہے اس میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہو گیا آرام سے, ہو گیا نا. اس میں خام میں اتنا سر لگانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ ایسا انہوں نے فریکوینسی کے ساتھ گھمایا ہے نا اس کو,
اچھا لوگوں کی گردنیں بھی سلو موشن میں گھوم رہی ہیں ایسے نا, وہ ہم دیکھتے تھے, ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی اس امام کے پیچھے. اب میں نے جب نماز پڑھائی نا تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں نے کہا یار اتنے سکون سے گردن گھما لی ہم نے, یہ جب شروع کرتے ہیں تو یوں 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 نا کانپتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار امام سے پہل ہو گئی تو کتنا سخت گناہ ملتا ہے, اور امام کا انتظار کیا تو وہ تو بیٹھ جاؤ پھر آرام سے, دوبارہ تحیات پڑھ لو. تو وجہ کیا ہے, ہر کام سیکھا جا رہا ہے اور امام اور مؤذن کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں. یہ تو شہروں میں اللہ کا شکر ہے ہمارے دینی مدارس نے ایک انقلاب آ گیا ہمارے مدارس کی برکت سے کہ تجویز سکھا رہے ہیں, لیکن لوگوں میں خود یہ اتنا ابھی تک شعور نہیں ہے. تو کسی بھی مسجد میں کوئی امام ہو نا, اس کو سب سے پہلے موٹی, میں نہیں کہہ رہا کہ قاری عبد الباسط بنا دیں آپ اس کو, اذان تلاوت پھر بھی صحیح ہوتی ہے, اذانوں میں گڑبڑ بہت ہوتی ہے, تو اس کو پہلے بتائیں کہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہے, یہ ناک میں نکال رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اس طرح دے رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اللہ اکبر کر کے دے رہا ہے, اس کو بتاؤ یہ جو جیسے نازل ہوا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی ہوتا, حی علی الصلاۃ ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ نہیں ہوتا, حی کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں, حی علی الصلاۃ, صلاح میں پھر ٹھیک ہے مت کر سکتے ہو آپ. تو یہ لا الہ الا اللہ جب آئے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے, اس کو لا الہ پتہ نہیں کیا کیا, میں تو ابھی نہیں پڑھوں گا, پھر وہ اذان کی بے ادبی ہوتی ہے اس سے, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ شاعر اسلام میں سے ہے, تو شاعر اسلام کو احترام دینا چاہیے. ایسی اذان ہو سن کے انسان کو مزہ آئے, یار مزہ آ گیا, ایمان تازہ ہو گیا. غیر مسلم بولے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں مسلمان جیسی بھی اذان دے, جو غیر مسلموں کے بلانے کے طریقے ہیں نا ان سے پھر بھی کروڑہ گنا بہتر ہے. فجر میں جب صدا گونجتی ہے نا اللہ اکبر, اور وہ اللہ اکبر کی صدا جو خاموشی پھاڑتی ہے, بڑا روحانی سکون ملتا ہے. میں برما میں تھا, میانمار میں, تو ان کے ہاں بھی فجر کے وقت عبادت ہوتی ہے بدھسٹ کی, تو ان کے اذان ہوتی تھی. میں نے کہا یار ان کی اذان دیکھو اور ہماری دیکھو کتنا فرق ہے. ان کی اذان ایسی ہوتی تھی آولے بھوڑے گالے بھوڑے لے ڈھامبوڑے لاڑی ڈھمبلو لے ڈھنڈڑا بڈھنگلو, اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. میں ان لوگوں سے کہتا تھا قطع نظر اس سے کہ ہم مسلمان ہیں, قطع نظر اس سے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ ہم نیوٹرل ایک, فرض کرنے میں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کر لو بالکل نیوٹرل ہوتے, ادھر آزان کی آواز آئی ہے مسلمان کی اللہ اکبر, جس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے, اور جن کو نہیں آ رہا وہ تھوڑی سی عربی سیکھ لیں تو آ جائے گا. اور کیا پیارے الفاظ ہیں, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیسے پیارے الفاظ ہیں. اور میں نے کہا یہ دیکھو لگا ہوا 1 گھنٹے سے پتہ نہیں کیا وہ اس نے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو وہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ جب وہیں کے میانمار کے تھے ہمارے میزبان, وہ تو پیدا ہی وہیں ہوئے, میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پنڈتوں کو بھی معلوم نہیں ہے, حقیقت ہے. اور میں نے کہا پھر بھی ان کے اس مؤذن کی, جو بھی اس کو مؤذن کہہ لیں آپ, فرض کر لیں, اس کی ہمت تو ہے کہ یہ بھی صبح 5 بجے اٹھ کے ہمارے مؤذن کی طرح اذان دیتا ہے. کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے. کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ ریکارڈنگ چلتی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ ریکارڈ, کیونکہ اتنے الفاظ یاد کون کرے گا بیٹھ کے. ایک دفعہ کسی ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں, ان کے پنڈت نہیں کچھ اور ہوتے ہیں, تو وہ جو ان کے کئی بزرگ نے ایک دفعہ ریکارڈ کروا دیا لکھ کے, سب کہہ رہے ہیں بھائی اس کو یاد کون کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو اتنے پورے دائیں بائیں وہ وہیں چلا دو, پارسل کر دو. تو شکر ادا کرو بھائی, اللہ نے کیا دیا ہے, اسلام دیا ہے, تو اس کی قدر آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے سوال 2-4 سوال کروں گا, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ہیں قاری عبدالرشید صاحب ہماری مسجد کے مؤذن ہیں بھائی, بہت سخت بیمار ہیں, اور 40 سال انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے. 40 سال جب یہ جنگل تھا, تو خاص دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کسی کی خدمت کرنے کے بعد یہ کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھو, یہ دعاؤں میں یاد رکھنے والا جملہ کہنا چاہیے نہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دعا میں یاد رکھنے والا جملہ کہنا چاہیے, لیکن خدمت کے عوض میں نہیں. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے گفٹ دیا اور کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا. انہوں نے گفٹ واپس کیا, انہوں نے کہا ہم دعا فری میں کرتے ہیں, پیسوں میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, وہ ویسے ہی کر لیں گے. تو اس نے کہا نہیں میں ویسے ہی دے رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو گفٹ دو, دعا کی درخواست کرو, لیکن دل میں یہ نیت نہیں کرو کہ میں چونکہ پیسے دے رہا ہوں اس لیے, ویسے ہی دعا میں یاد رکھیں. تو یہ نیت تو پھر ٹھیک ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ سامنے والا پھر اس گفٹ کی وجہ سے دعا دے یا اس خدمت کی وجہ سے دعا دے, وہ اس کے لیے ٹھیک ہے.
تو خدمت کے بعد جو دعا نکلتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے, آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. مفتی صاحب حق کا تکبر اور ناحق تکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ناحق تکبر, کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو اتفاقی ہوتی ہیں, اعتراضی نہیں ہوتی, یعنی وہ شرط کے معنی میں نہیں ہوتی, بلکہ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر جہاں بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا. تو جب اس کے ساتھ ناحق کا لفظ بتا دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق والا تکبر کر سکتے ہو ناحق نہیں کر سکتے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر جب بھی کرو گے ناحق ہوگا, تو اس لیے اس کی برائی کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ناحق تکبر مت کرو, کیونکہ وہ بہرحال ناحق ہے, یہ تو گناہ کی چیز ہے, تو اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ شرط لگائی جاتی ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جائز تکبر بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی ہوتا ہے. مفتی صاحب قضا فدا قضا نمازوں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. مجھ سے آپ دنیا کو زیادہ وقت دینا چاہیے یا دین کو؟ میں گھر میں 16,500 روپے ہر مہینے دیتا ہوں, لیکن مجھے گھر والے پھر بھی غصہ کرتے ہیں, تو کماتے نہیں ہو, تو مجھ سے میں کیا کروں؟ اپنی بیوی اور بچوں کا سارا خرچہ میں خود رکھتا ہوں, خود کرتا ہوں, تو اس میں زیادہ کماؤں گا تو دین کے لیے سب کو ٹائم دیں, دنیا کو بھی دیں, دین کو بھی دیں, گھر والوں کو بھی دیں. یہ سارا دن کماؤ پوت بننا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور گھر والوں کو چھوڑ کے سارا دن عبادت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب کس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, یہ ہر آدمی کے گھریلو حالات کیا ہیں, اس کی کتنی اس میں صلاحیت ہے, اس کے لحاظ سے ہر ایک کے لیے الگ مشورہ ہوتا ہے. یہ ایک جنرلی کوئی حکم نہیں بیان کیا جا سکتا. مفتی صاحب مجھے ایک عالم نے فساد میں جا کے فساد, وہ جو مولوی تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا تھا, انہوں نے قبر پہ جا کے, وہ ابھی تک میری جیب میں پرچی پڑی, میں اس کی تحقیق کروں گا, وہ بٹوے میں اسی دن سے رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب ان باتوں کا جواب دیں. ایک عالم نے فساد مچایا کہ فسائل اعمال میں بہت ساری باتیں بالکل غلط ہیں, کہ ایک ابو بکر نے حدیثوں کو جلا دیا, تو سوال یہ اٹھا ہے کہ یہ حدیث کا مجموعہ صحیح تھی یا ضعیف؟ اگر صحیح حدیث تھی تو دیکھو, صحابہ کے دور میں نبی کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث لکھنے سے منع بھی کیا ہے اور اجازت بھی دی ہے. خود آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ, میرا یہ خطبہ ابو شاہ کے لیے لکھ کے دے دو ان کو. تو حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے خود لکھوایا ہے. اور بعض دفعہ آپ نے منع بھی کیا, تو وہ منع اس لیے کیا کہ اس زمانے میں قرآن لکھا جا رہا تھا چمڑوں پہ, اور حفاظت کے یہ جو جدید طریقے ہیں نا کہ آپ نے ہارڈ ڈسک میں سارا ڈیٹا سیو کر لیا, اینٹی وائرس بھی ڈال دیا اس میں, اور ایک الگ سے اس کی کاپی بھی بنا دی, یہ سارے طریقے نہیں تھے حفاظت کے. تحریروں کو چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا, ان کو مٹکوں میں ڈال کے جمع کیا جاتا تھا, کچھ چمڑے فلاں صحابی کے پاس ہیں, کچھ چمڑے کے ٹکڑے فلاں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے اس لیے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں مرج ہو جائیں آپس میں, بعد میں امت میں اختلاف ہو کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صرف کیا لکھو؟ قرآن لکھو, حدیث نہ لکھو. تو جب یہ اشکال ختم ہو گیا, لوگ قرآن کے انداز سے مانوس ہو گئے کہ نماز میں پڑھا جا رہا ہے, اور تو پھر آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر کسی صحابی نے یہ کیا ہے تو اس خوف سے کیا ہے کہ قرآن, اور حضرت ابو بکر نے بھی اگر یہ کیا ہے تو اس خوف سے کیا ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں مرج نہ ہو جائیں. لیکن اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ اب قرآن اتنے لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے کہ اب یہ کنفیوژن بالکل ہو ہی نہیں سکتی. لہذا عمر بن عبدالعزیز نے امام زہری کو اور دوسرے محدثین کو خط لکھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی اخاف ضیاع العلم والعلماء. یہ ان کے بڑے سنہری الفاظ ہیں. محدثین کو خطوط لکھے کہ جہاں بھی نبی کی حدیث لکھے ملے اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ علماء بھی آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں اور علم بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. تو ریٹن میں ہونا چاہیے یہ سب کچھ. تو ان کے آرڈر پہ, وہ بھی خلیفہ برحق تھے, ان کے آرڈر پہ باقاعدہ لکھنے کا کام شروع کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی لکھتے تھے مگر اتنے اہتمام سے نہیں. مفتی صاحب ہمارے گھر والے دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, ہر وقت پریشان رہتے ہیں, دنیا کے ہر رواج میں شرکت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پیسے, ہائے ہمارے پیسے ختم ہو گئے, ہائے بھی لکھا ہوا ہے, ہائے ہم برباد ہو گئے, ڈاکٹر نے کہا میرے ماں باپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, صرف ٹینشن ہے. تو بھائی وہ ان کو سمجھاؤ, بیان سناؤ, دنیا مسافر خانہ والے بیان سناؤ ان کو. مفتی صاحب آپ سے ایک اشکال ہے, آپ نے مفتی رشید احمد صاحب سے علم دین حاصل کیا, لیکن آپ ویڈیو کیمرے کے بارے میں مفتی رشید احمد صاحب کے قول کو نہیں فالو کرتے. حالانکہ مفتی صاحب کا موقف بہت سخت ہے ویڈیو کیمرے کے بارے میں, اور آپ کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ حوالہ دیتے ہیں. حالانکہ مفتی تقی صاحب بھی ایسی واضح ویڈیو ہی نہیں بناتے. معذرت کے ساتھ آپ کے دل میں اس معاملے میں چوری ہے, اس لیے آپ بار بار وضاحت دیتے رہتے ہیں, اور آپ جب یوٹیوب پر آئے تھے تو بھی ویڈیو نہیں بنواتے تھے, ایسا کیوں؟ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب میرے شیخ ہیں مگر ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ مفتی رشید احمد صاحب کہ بھی بڑے اساتذہ تھے جن سے مفتی رشید احمد صاحب نے کچھ مسائل میں اختلاف کیا, اور میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں نے تو بڑے بڑے علماء کے فتوے کو فالو کیا اس معاملے میں,
مفتی رشید احمد صاحب کے بڑے بڑے خلفاء جو علم میں بہت مضبوط ہیں, انہوں نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ ان کا ڈگر الگ تھا اور یہ الگ ٹریک پہ. یہ اختلاف تو امام محمد اور امام ابو یوسف, یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. 2/3 مسائل میں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے. 2/3 مسائل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. اگر امام حنیفہ نے 100 مسائل بتائے تو ان میں 66% میں امام محمد اور امام یوسف نے کیا کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کے استاذ ہیں. تو علمی دنیا میں تو اس کو بالکل معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اگر دلائل سے آپ کو ایک کی بات صحیح معلوم ہو رہی ہے تو اپنے استاذ کا قول چھوڑ دینا ہمارے ہاں فرض سمجھا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے بات نہیں آ رہی تو بتا دو. ابھی میں نے ایک طلاق کا مسئلہ لکھا ہے, وہ نشے میں تحریری طلاق کا مسئلہ تھا. تو اس میں جب وہ جامعۃ الرشید میں مسئلہ گیا تو اس میں ہمارے اساتذہ کا اختلاف ہوا اور بہت سے لوگوں کا اختلاف ہوا. وہ ایک رائے پہ جمع نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے دلائل بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میرے جو استاذ ہیں ان کی رائے اس بارے میں کچھ اور تھی, جو میرے بہت سینئر استاذ ہیں, اور میرے جیسے ناقص جس کو مجھے اپنی رائے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, میری رائے اس بارے میں, میری رائے یہ تھی کہ طلاق نہیں ہوئی, ان کی رائے یہ تھی کہ طلاق ہو گئی ہے. اور میری رائے کی تائید ایک اور سینئر مفتی نے بھی کی تھی, صرف میں اکیلا نہیں تھا. تو میرے استاذ نے خود مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کی اگر رائے یہ ہے اور یہ دلائل آپ کو لگتے ہیں تو آپ اپنی رائے کے مطابق سوال کرنے والے کو فتویٰ بولو بھائی دے دیں. انہوں نے کہا میں اس پہ سگنیچر نہیں کروں گا. تو میں نے پھر اپنے سگنیچر اپنی اسٹیمپ کے ساتھ ان کو فتویٰ دیا. تو میرے استاذ کو اس پہ کوئی تکلیف, بولتے کیوں نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ میں ان سے بہت چھوٹا ہوں, مجھے میری رائے بھی نہیں, اور اس کی تائید ایک اور مفتی سینئر مفتی سے بھی ہو رہی تھی. تو علمی دنیا میں اس کو بالکل بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چونکہ عام لوگوں کا علماء سے تعلق نہیں ہوتا, دور دور ہوتے ہیں, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے خانقاہی ماحول دیکھا ہے, شیخ و مرشد کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, مفتی کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. خانقاہی ماحول میں تو جو شیخ کہہ رہا ہے آپ کو کرنا پڑے گا, وہ اس کا اصلاح سے تعلق ہے. جو مسائل میں ہے نا, مسائل میں آپ کو پتہ ہے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے. یہ بیت تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے, اصلاحی تعلق تھا ان سے, اللہ اللہ سیکھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو نا, بڑے پیر و مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے. تو حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایک مسئلہ بتایا مجمع میں. کسی نے ان کو پرچی بھیجی کہ آپ کے شیخ کی رائے اس بارے میں کچھ اور ہے, وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کی رائے کچھ اور ہے. تو انہوں نے وہ محفل میں پرچہ ایسے کر کے پھاڑا ہے اور فرمایا کہ ہم نے اپنے شیخ سے جو اصلاحی تعلق قائم کیا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے کیا ہے, مسائل کا علم ان سے بولو, ہم سے پوچھا کریں. شیخ سے بولو بھائی مسئلہ وہ بھی ہم سے پوچھیں گے, جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ہوگا نا. تو میرے شیخ تو بہت بڑے مفتی تھے, لیکن انہی جیسے دیگر مفتیوں نے ان کی رائے سے ویڈیو سی ڈی کے بارے میں اختلاف کیا ہے. وہ دلائل کے, اور ایسے ہی نہیں کر لیا بیٹھے بیٹھے, بلکہ اس پر کئی مہینے علماء کا اجلاس ہوا ہے. میں خود سے نہیں آگے ایک دم ویڈیو بنانے, میں تو نہیں آتا تھا اس پہ, جب جائز سمجھتا تھا پھر بھی نہیں آتا تھا. تو اس پہ دارالعلوم کرنگی میں کئی مہینے بحثیں ہوئی ہیں, جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی رفیع عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, بنوری ٹاؤن کے علماء, اور یہ جامعہ فاروقیہ کے علماء, اور بنوریا کے علماء, اور جامعۃ الرشید کے علماء, اور بہت کئی مہینے ان مجلسوں میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. وہ ساری ڈیبیٹ ہم نے اپنی کانوں سے سنی, آنکھوں سے دیکھی, اس پہ ہم نے بھی تیاری کی. اس میں جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں, فقہ کی کتابوں کے, پوری دنیا کے عرب علماء کیا کہتے ہیں, مصر کے علماء کیا کہتے ہیں, ان کے دلائل کیا ہے. پھر ڈیجیٹل کیمرے کے سائنسدانوں کو بھی بلایا گیا, کیونکہ ہر فن کے ماہرین کو بلاؤ کہ یہ ویڈیو سی ڈی, یہ ویڈیو بنتی کیسے, اس کو تصویر کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا. پھر اس میں جو میرے شیخ و مرشد سے جب بھی محفل ہوتی تھی گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کرتے تھے پہلے اللہ سے کہ اللہ ہمیں درست نتیجے تک پہنچنے کی توفیق دے دے. اللہ کی مدد بھی مانگتے تھے اور نصیحتیں بھی. کئی مہینوں کی بحث مباحثے کے بعد جا کے ہم ویڈیو پہ آئے ہیں, اور پھر اپنی رائے پر نہیں بلکہ بڑے علماء کے. میری رائے تو بہت پہلے بن چکی تھی کہ یہ وہ حرام تصویر ہے ہی نہیں جس کی حدیثوں میں جس پر لعنت ہوئی ہے. جب آپ ویڈیو بناتے ہیں نا, اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق کی, وہ آپ اسی کو جو اللہ, جس کو اللہ نے بنایا اسی کو آپ کیمرے کی اسکرین پہ دکھا رہے ہو. تبھی لوگ کہتے ہیں آج ہم نے ٹی وی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھا, کوئی بھی نہیں کہتا ان کی تصویریں دیکھی ہم نے. تو اس میں جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت
جس کی وجہ سے تصویر حرام ہے وہ عنصر نہیں پایا جاتا اس میں. تو بہت بحث و مباحثے کے بعد جا کے ایسا کیا ہے. بیان تو میرے کب سے ہو رہے ہیں, بیان تو میرا خیال ہے میں 14 سال کی عمر سے کر رہا ہوں, 13-14 سال کی عمر سے. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا 2000 میں. اگر آنا ہوتا تو ان کے انتقال کے فوراً بعد آ جاتے ہم. تو اس کے بعد 5-6 سال اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں, بہت میٹنگز ہوئی ہیں علماء کی. تو اس کے بعد جا کے یہ فتویٰ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس فتوے سے کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا, لیکن جن علماء نے اختلاف کیا بعد میں ان کی بھی رائے چینج ہوئی ہے. جب یہ دارالعلوم کرنگی میں اجلاس ہوتا تھا تو بہت سے علماء تو اس کے جواز کے قائل تھے, ان کے دلائل تھے, ہم نے سنے. ہم ناجائز ہونے کے قائل تھے. جامعۃ الرشید نے پورے بھرپور دلائل دیے جو ناجائز ہونے کے تھے. دلائل دیتے 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 سامنے سے بھی دلائل آتے رہے. بالآخر ان کی رائے دلائل کی دنیا میں چینج ہوئی ہے, آئی بات سمجھنے. لیکن کچھ علماء اسی پہ قائم رہے کہ نہیں یہ حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. اور بالآخر ان میں سے بھی بہت سے علماء کا موقف بعد میں چینج ہوا ہے. تو اتنے سارے علماء جب ایک چیز پر آ گئے تو اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کے دل میں چور ہے اور آپ اپنے شیخ کی مخالفت کر رہے ہو. شیخ کی نہیں بھائی, ہمیں جو بات علماء کی پوری مجالس کے بعد, کئی مہینوں کی میٹنگ کے بعد, جن میں ڈیجیٹل کیمرے کے ایکسپرٹ بھی آئے, اور مفتی حضرت مفتی تقی عثمانی, مفتی رفیع عثمانی, اور دارالعلوم مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے. وہ بھی پہلے ناجائز کہہ رہے تھے. ان میٹنگ میں شرکت کے بعد ان کی رائے بھی کیا ہو گئی, جائز. اور وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے پہلا انٹرویو دیا. پھر نہیں آ رہی بات. وہ کہاں کے تھے جب پہلی میٹنگ تھی نا, اس میں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حرام اور ناجائز کہہ رہے تھے. لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, چاروں طرف سے دلائل ہوتے ہیں, بہت ہر پہلو پہ غور کیا جاتا ہے, تو ان کی رائے چینج ہوئی اور انہوں نے پھر ٹیلی ویژن میں آ کے اپنا انٹرویو ریکارڈ بھی کروایا. آ رہی ہے بات سمجھ میں. تو اتنے بڑے بڑے علماء, میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سارے علماء ایک طرف جا رہا ہوں اور میں کہوں میری رائے ہے. یہ جملہ آپ نے میرے زبان سے کبھی بھی انشاءاللہ نہیں سنا ہوگا, اور نہ موت تک کبھی شاید آپ یہ جملہ سنیں. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کیا اوقات ہے, اندھوں میں کانا راجا والا حساب ہے ہمارا تو. لیکن اتنے بڑے علماء کی تصدیق کے بعد اور اتنے اس کے بعد جا کے تو, اور پھر بھی علماء نے یہ نہیں کہا کہ آنا جائز ہے, انہوں نے کہا آنا فرض ہے. بہت سے علماء کی یہ رائے کہ نہیں آؤ گے تو میدان ہاتھ سے نکل جائے گا, سارے باطل لوگ آ کے اس میدان پہ قبضہ کر لیں گے. اور ہمیں آنے کے بعد پتہ چلا کہ اگر نہیں آتے تو یہ کتنا بڑا جرم ہو جاتا. بس انہیں آنے کے بعد, کیونکہ ایسے ایتھیس لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ہندو مسلمان ہو رہے ہیں. پچھلے ہفتے ایک ہندو نے ٹیلی فون پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا انڈیا میں. اب آپ بتاؤ, میں یہ تصور کر سکتا تھا فلاحی وجہ میں بیان کر کے کہ میں اس ہندو تک اسلام کی دعوت پہنچاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اسلام پہ بہت سارے اعتراضات تھے, بہت سے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے حل کر دیے. کہہ رہے کچھ رہ گئے تھے وہ آپ کے بیانات سے ختم. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ویڈیو نہ بناتے, وہ ہندو مسلمان ہوتا, وہ پنڈتوں کی تقریریں سن رہا ہوتا, وہ لوگ جو اسلام کا غلط تصور پیش کر رہے ہیں ان کی تقریریں سنتا رہتا. تو بھائی اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو آپ کو تبلیغ کے لیے وہ گھوڑا, اس گھوڑے پر بیٹھنا پڑے گا جس گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا ہے. باطل گھوڑوں پہ آ کے لڑائی کر رہا ہے اور آپ پہیاں جا رہے ہو, آپ چنچی میں بیٹھ کے جا رہے ہو. تو فتح کس کی ہوگی میرے بھائی؟ باطل کی ہوگی. تو جو ذریعہ باطل نے اختیار کیا ہے, بلکہ میں تو یہاں تک اب تجربوں کے بعد پہنچا ہوں کہ باطل جو جدید ذریعہ استعمال کرے نا, علماء کو اس پہ پہلے آ جانا چاہیے, باطل سے پہلے وہاں پہنچا. میں لوگوں سے کہتا ہوں انگلش 50 سال پہلے علماء کو سیکھنی چاہیے تھی. اور اب میں اس کی تحریک چلا رہا ہوں دینی مدرسوں میں. جیسے پہلی جماعت میں عربی پڑھائی جاتی ہے, پہلی جماعت میں جس اسٹائل میں ابھی پڑھائی جا رہی ہے اسی اسٹائل میں انگلش, کیونکہ مستقبل میں انگلش چلے گی. مستقبل کی زبان انگلش ہے, جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں. جتنی تحقیقات ہیں وہ انگلش میں ہوں گی. اردو میں اردو کی حفاظت تو بہت ضروری ہے. تو اردو کے ساتھ کس کو فوکس کرنا ہے؟ میں اردو کی اہمیت کی کمی کا قائل نہیں. اردو گئی تو پھر آپ کے جو ساری تہذیبی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. لیکن جتنے اہتمام سے علماء عربی اور اردو سیکھتے ہیں اسی اہتمام سے آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی. اور اگر 50 سال پہلے سیکھ جاتے تو ملک میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہوتا. جو لبرل لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی میڈیا پہ مچایا ہوا ہے نا, علماء کے خلاف اور مدارس کے خلاف اور دین کے خلاف, وہ طوفان نہ ہوتا. ہر شعبے میں اہل علم ہوتے. تو یہ ہے ایک ہماری رائے ہے. پھر بھی بہت سے علماء ابھی بھی ناجائز کہتے ہیں, تو ہم ان کی رائے کا بھی احترام. میرے ایک استاذ ہیں, وہ بھی میرے بڑے قیمتی استاذ ہیں, میں 3 سال سے ان کے پاس ہدیے لے کے جا رہا ہوں.
وہ کہہ رہے ہیں جب تک ویڈیو بنانے سے توبہ نہیں کرو گے میں ہدیہ قبول نہیں کروں گا. ایسے بھی ہیں اور ایسے استاذ بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کیوں اتنا لیٹ کیوں آئے ہو, آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا. لیکن دونوں میرے استاذ ہیں. میں جب عمرہ کرنے گیا تو دونوں استاذ اتفاق سے عمرے پہ لے کے آئے. تو ایک تراویح میں ایک استاذ کے ساتھ پڑھتا تھا کہ یار ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے, دوسری تراویح میں دوسرے استاذ. دونوں کی رائے میں زمین آسمان کا فرق. اور وہ جو عمرہ کرنے گئے تھے نا, جو ویڈیو کو نہیں مانتے, وہ امام حرم کے پاس اتنا بڑا اپنا لیٹر لے کر گئے تھے کہ میں ان کو سمجھاؤں گا کہ آپ یہ ویڈیو اور یہ جتنے ویڈیو کیمرے حرم سے ختم کر دیں آپ. وہ امام حرم سے انہوں نے ملاقات کا ٹائم لیا ہوا تھا اور اس پہ بحث کرنے کے لیے کہ یہ حرام ہے, آپ حرم سے سارے کیمرے کیا کر دیں, بولو بھائی ختم. تو ان کی رائے میں نے دوسرے عالم کو سنائی. انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی دھماکہ شماکہ ہو گیا, بڑی مصیبت بن جائے گی, اتنا حساس ایریا ہے, اس میں بھی اگر کیمرے نہ لگائیں. وہ کہتے تھے کہ حرم میں گارڈ لا کے بٹھاؤ. تو ہم ان کی سادگی سمجھ رہے تھے, یار چلو یہ اسی کو برحق سمجھتے ہیں تو اپنی رائے پر قائم. اور اتنا رائے پر قائم ہے وہ کہ میں اپنے کوشش کرتا ہوں کبھی کبھار بہت ہی قریبی استاذوں کو کبھی کبھار کوئی ہدیہ ودیہ ٹوٹا پھوٹا ہدیہ دے دیا کروں, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے. تو میں 3 سال سے ان کے پاس گفٹ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وہ میرے بڑے قریبی استاذ ہیں. ان کی وجہ سے میں مدرسے میں آیا. وہ تبلیغ میں آئے تھے اور مجھے سمجھا کے مدرسے میں لے گئے. تو میں جس کی وجہ سے آیا علم کے راستے پر, تو اس کو تو منا کے رکھنا ضروری ہے نا. 3 سال سے میں لفافے میں پیسے ڈال کے چپکا کے ان کو پکڑنے کی پوری کوشش کر لی, یعنی پکڑانے کی پوری کوشش, الگ سے چپکے سے. نہ وہ چپکے سے لے رہے ہیں نہ وہ سب کے سامنے لے رہے ہیں. کہہ رہے یہ ویڈیو حرام ہے, اس سے جب تک 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے توبہ نہیں کرتے میں ہدیہ نہیں لوں گا. میں کہتا ہوں بھائی ہمارے خیال میں یہ ہمارے بہت سے علماء کی رائے ہے اور یہ ضرورت ہے, تو اتنے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم بھی پٹھان ہیں, وہ بھی پٹھان ہیں بھائی, وہ بھی استاذ پٹھان ہیں میرے. تو ہم بھی باپ دادا تو ہمارے بھی پٹھان تھے, تو ہم بھی اڑے ہوئے ہیں. میں نے بھی پھر کیا کیا, ہم نے کہا ہم بھی ڈھیٹ ہیں. تو ہر سال جو ان کا ہدیہ ہے نا وہ میں بینک میں جمع کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ نہیں لے رہے, اور ہم نے انہی کے نام پہ وصیت لکھی ہوئی ہے. ہر سال جو بھی ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہوں, نہیں لیتے تو اتنے پیسے مزید اس میں ایڈ ہو رہے ہیں. اب جس دن لیں گے تو خاندانی بن چکا ہوگا وہ. تو وہ میں نے وصیت کی ہوئی ہے بھائی, میں مر جاؤں تو یہ کچھ بھی ہو ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی پٹھان ہیں. اگرچہ ہم اردو اسپیکنگ ہے لیکن باپ دادا تو ہمارے وہی تھے نا, خان. تو ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اگر پٹھان ہیں تو ہم بھی کیا ہے. تو میں نے کہا اگر کسی قیمت میں نہیں لیا تو ان کے بچوں کو دے دوں گا, میں کچھ بھی کروں گا, لیکن اب ویڈیو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں, لیکن اتنے بڑے اختلاف کے باوجود ان کی بزرگی, ان کے تقوی, ان کی ادب کے بارے میں میرے دل میں ایک بال بھی پیدا الحمدللہ بولو نا نہیں ہوا. بلکہ میں ان کو ان کا تقوی سمجھتا ہوں کہ یار جو ان کی رائے ہے نا اس میں منافقت نہیں ہے. صحیح ہے نا, کہ چلو پیسے دے دو باقی یہ حرام ہے, یوں رکھا ویسے حرام ہے, آئندہ خیال کرنا. اور بھی لاؤ حرام ہے, آئندہ نہیں آنا. بھائی جو موقف ہے وہ کیا ہے, وہ اتنا جیسا ہے ویسے کہ ویسے ہی ہے. وہ موقف خاندانی ہے نا, تقوی ہے نا. تو یہ علماء میں چلتا ہے, جن کو علماء کے مزاج سے واقف ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ مارکیٹ میں اتنے سارے اختلافات ہیں تو 2-4 اور صحیح تو کیا ہے. تو وہی صحابہ میں جب ہو گیا کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو پھڈا تھوڑی ہوا. جن کا خیال تھا پڑھنی انہوں نے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی انہوں نے نہیں پڑھی, پھر بھی دونوں ساتھ ملتے رہے ہیں. سمجھ رہے ہو. تو ویسے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے, ویسے وہ دعوت بھی کرتے ہیں, میں جاتا ہوں. ہدیے کے بارے میں انہوں نے بس بنایا ہوا ہے کہ ہدیہ نہیں لوں گا جب تک توبہ نہیں کر لیتے. تو یہ اسٹائل ہے, ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, تو ان کا اپنا ہی انداز ہے. تو اللہ کرے کہ یا تو مجھے سمجھ میں آ جائے یا ان